السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ہماری آج کی ناول کا نام ہے دشت الجھن کا ستارہ، اور اسے تحریر کیا ہے آسیہ رئیس خان نے، اور یہ ایک ریکویسٹڈ ناول ہے، لیکن کس نے ریکویسٹ کی تھی مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا ہے۔ مجھے یاد آئے گا تو میں بتا دوں گی، کمنٹ سیکشن میں لکھ دوں گی۔ اور کس نے ریکویسٹ کی تھی آپ سن رہے ہیں تو آپ ضرور بتائیے گا۔ ہماری ناول آفٹر میرج بیس کہانی ہے، سیکنڈ میرج بیس کہانی ہے، سوشل رومانٹک کہانی ہے، رومانٹک کہانی ہے، بہت پیاری سی کہانی ہے، انوسینٹ ہیروئن بیس کہانی ہے، سسپینس ہے، ایموشنس ہے، اور فیملی کے آپس میں بہت ہی پیارے تعلقات دکھائے گئے ہیں۔ اور ہماری ناول کا جو ہیرو ہے بہت کیئرنگ اور بہت ہی زیادہ خیال رکھنے والا، بہت محبت کرنے والا، بہت اچھا کردار دکھایا گیا ہے، ڈیسنٹ سا، اور وہ ایک کالج میں ٹیچر ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ تم جاؤ، نسرین نے معاذ کو دوسرے شانے پر منتقل کرتے ہوئے شیروانی میں ملبوس دولہے یعنی معاذ کے باپ سے کہا۔ چپ ہو جائے گا کچھ دیر میں۔ ارے تم کیوں کھڑے ہو ابھی تک؟ دادو حیران سی پلٹی، انہیں لگا تھا وہ چلا گیا ہے۔ معاذ عموماً ایسے روتا نہیں تھا، اس لیے اس کے مسلسل رونے پر وہ سبھی پریشان تھے۔ سب نے اپنے طریقے سے کوشش کر لی تھی، لیکن اس کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ پیٹ درد تو نہیں ہو رہا؟ دوائی تو دی ہے، سمیہ نے کہا۔ نظر لگ گئی ہے میرے شہزادے کو، نسرین نے اسے پچکارتے ہوئے اتنی دیر میں 5ویں بار وہی بات کہی۔ ڈاکٹر کے پاس لے چلے؟ اسے ان قیاس آرائیوں پر بھروسہ نہیں تھا۔ بھائی آپ فکر نہ کرے، وہ تھک گیا ہے، کچھ دیر میں سو جائے گا، رقیہ نے ماں کے پاس سے اسے اپنی گود میں لیتے ہوئے کہا۔ ارے تم کیوں ادھر آ گئی؟ زید کے پیچھے دروازہ دیکھتے ہوئے نسرین نے کہا تو وہ پلٹا۔ دلہن یعنی ہال میں آ چکی تھی۔ اس کے کپڑے تبدیل کرے رقیہ ابھی، اس نے ان کے قریب آ کر کہا۔ وہ بھی اچنبے سے اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ شادماں نے ان کی گود سے معاذ کو لیا اور صوفے پر لٹا کر اس کی زرق برق شیروانی اور پاجامہ اتار دیا۔ معاذ کی آواز دھیمی ہونے لگی۔ اسے چپ کرانے کی صحیح میں گود سے گود منتقل کرنے والوں کے لباس بھی زری، گوٹے، موتی، نگینے اور جانے کس کس الا بلا سے لیس تھے۔ وہ اس وقت سے ان کپڑوں میں بے آرام تھا۔ شادماں نے نسرین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ درست تھا کہ ساری تقریب میں اس کا مزاج چڑچڑا سا تھا اور سب اس کی وجہ ہجوم اور شور سمجھ کر اسے بہلا رہے تھے۔ یہاں ریشز بھی ہو گئے ہیں۔ اس نے اس کے شانے اور کمر کی سرخی کی طرف اشارہ کیا۔ لو، اور تم سب کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، دادو نے خوش دلی سے کہا۔ شکر ہے تم نے صحیح اندازہ لگایا، نسرین نے معاذ کو اٹھاتے شکر گزار لہجے میں کہا۔ میں اسے لوشن لگاتی ہوں، تم دونوں جاؤ بیٹا، اب معاذ آرام سے سو جائے گا، الیاس عالم نے کہا۔ وہ سمیہ یا نسرین کے پاس ہی سوتا تھا؟ جی۔ سب کی نظریں ان دونوں پر تھی۔ معاذ کی آواز بند ہو گئی تھی۔ زید اپنے کمرے کی سمت بڑھا۔ شادماں نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ پہلے کمرے میں داخل ہوا اور دروازے کے قریب ہی ایک طرف کھڑے ہو کر دربان کی طرح اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ کچھ دیر پہلے رقیہ اور سمیہ بڑے اہتمام سے اسے پلنگ پر بٹھا کر گئی تھی۔ دروازہ کھلا تھا جہاں سے معاذ کی مسلسل رونے کی آواز آ رہی تھی۔ رخصتی کے دوران پھر کار میں اور یہاں ہال سے کمرے میں پہنچائے جانے تک اس نے معاذ کی بے آرامی محسوس کی تھی۔ چونکہ نئی دلہن تھی، وہ بھی طلاق یافتہ اور دوسری بیوی، تو اس کے سر پر پن و نصاحے کی بڑی بھاری گٹری تھی، سو سارا وقت خاموش تھی۔ لیکن جب بہت دیر بعد بھی معاذ کا رونا بند ہوا، نہ اس میں کمی آئی، تو اسے صبر نہیں ہوا۔ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی تھی اور اس کے اندازے کے عین مطابق کسی نے اس کے کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، پھر اسی وضع میں پلنگ پر جا کر بیٹھ جائے یا یوں ہی کھڑی رہے، یا پہلے اس طرح کمرے سے باہر جانے پر اس سے معافی مانگے۔ وہ پرسوچ سے کمرے کے وسط میں آ کر ٹھہر گئی۔ بیٹھ جاؤ، دروازہ بند کر کے کچھ دیر اس کے وہاں سے ہلنے یا آگے بڑھنے کا انتظار کرنے کے بعد زید نے کہا۔ چونک کر اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ سوری، میں اس طرح باہر چلی آئی، دھیرے سے پلٹی اور آہستہ سے کہا۔ اسے خوب سارے سبق رٹا کر بھیجا گیا تھا، کچھ وہ بھی محتاط تھی۔ زید اس سے سوری کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس نے ذرا حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر موقع اور دستور کی مناسبت سے حیا کی سرخی تھی، نہ آنے والے کیف آگے لمحوں کے لیے کوئی لطیف سا تاثر تھا۔ عروسی سنگار کے ساتھ اس کے حسین چہرے پر سنجیدگی بکھری تھی۔ زید کا رومانی مزاج ایک بار پھر بسورنے ہی لگا تھا۔
کہ اس نے اسے پچکار کا حوصلہ دیا۔ اب یہ تمہارا گھر ہے اور اپنے گھر میں مرضی سے آنے جانے پر سوری کرتے کسی کو پہلی بار دیکھا ہے۔ مسکراتے ہوئے قریب آیا۔ اب توقع کے برعکس جملے پر حیران ہونے کی باری شادماں کی تھی۔ مقابل کی مہربانی کا جواب کیسے دینا ہے؟ کسی نے بتایا تھا نہ، اس نے یہ صورتحال سوچی تھی۔ کبھی کبھی ہم خود کو بدترین حالات کے لیے اتنا مستعد اور کمر بستہ کر لیتے ہیں کہ عام صورت میں کیسا رد عمل دیں سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اس کا حال فی الوقت ایسا ہی تھا۔ پراعتماد اور سنجیدہ سی دلہن کے چہرے پر پہلی بار تحیر اور ذرا سی حواس باختگی پھیلی۔ وہ شب عروسی عام نہ تھی اور وہ اس وقت صریح و نمایاں حقیقتوں اور بہت ساری ذمہ داریوں کا ذکر چھیڑ کر آغاز کو بوجھل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف ساری تیاری اسی کی تھی۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر آگے میز تک آیا، وہاں سے کچھ اٹھایا اور پھر پلٹ کر اس کے سامنے پہنچا۔ تم نے فارمل سے انٹروڈکشن کا چانس تو نہیں دیا؟ اس نے شادماں کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ویسے ہم بالکل اجنبی بھی نہیں ہیں۔ پہلے سے بھری کلائیوں میں اس نے کنگن پہنایا، پھر دوسرا ہاتھ تھاما۔ مجھے ان چیزوں کا کوئی آئیڈیا نہیں، مجھے اچھے لگے تھے۔ پتہ نہیں تمہیں اچھے لگے یا نہیں، لیکن اس دفعہ گزارا کر لو، آئندہ۔ اس نے کنگن کلائی میں ڈالنے کے بعد ہاتھ نہیں چھوڑا اور مسکراتے اسے دیکھا۔ تم ساتھ چلنا۔ اس کے لہجے کی حلاوت تھی یا اس کے لمس کی حدت؟ شادماں کا پراعتماد اور سنجیدہ چہرہ اب گلابی تھا۔ اس مدہوش سی شب کا رنگ کچھ اور ہوتا اگر زید کی نگاہیں میز کے نیچے فرش پر پڑے آسمانی لفافے پر لکھا اپنا نام دیکھ لیتی اور وہ اسے کھول کر اندر کی تحریر پڑھ لیتا تو اس گھر میں شادماں کی پہلی شب آخری بھی ہو سکتی تھی۔ اس کا خاندان حسین چہروں سے بھرا تھا۔ گلابیاں گلی رنگت کے ساتھ ساتھ نئے نقش بھی خوبصورتی کے معیار پر کھرے اترتے تھے اور اسی لیے شاید نسرین کو غیر معمولی حسن کی تلاش تھی اور انہوں نے حقیقتاً دنیا کھنگال کے اس کے لیے چاند سے دلہن نہیں بلکہ چاند کا ٹکڑا ہی تلاش کیا تھا۔ فرح کی خوبصورتی اور نزاکت کے علاوہ اضافی ادا جو سب پر بھاری تھی، والدین کی اکلوتی اولاد ہونا تھی۔ عمر بھی بس 18 سال اور 1.5 ماہ تھی۔ ان ساری خوبیوں کے یکجا ہونے پر ناز اور نزاکت دونوں کا اکٹھا ہونا بھی ناگزیر تھا۔ زید کا رومانی مزاج بس فڑک فڑک کر رہ جاتا۔ فرح کو اپنے ناز نخرے اٹھوانے کی عادت تھی، کسی کو اٹھانے کی نہیں۔ شادی اور نئی دلہن کا مطلب اس کے نزدیک بننا سنورنا، گھومنا پھرنا، دوستوں اور کزنز کو سارے احوال سنانا، فون پر لمبے لمبے گپے لڑانا، ہر دوسرے دن میکے کا چکر لگتا یا کوئی سہیلی اور کزن دھمکتی۔ زید اپنی باری کا انتظار ہی کرتا رہتا کہ وہ اس کے ساتھ بھی وقت گزارے اور وہ اسے اپنی رائے لینے سنائے، لیکن اسے زید کی باتوں میں دلچسپی نہیں تھی، نہ اس کے لیے وقت تھا۔ وہ لاؤبالی، لاپرواہ اور اپنے شوق اور اپنی دنیا مست رہنے والی لڑکی تھی۔ فرح کو سسرال میں بھی چھوٹ حاصل تھی، کوئی سختی پابندی نہیں تھی کہ شادی کے ابتدائی دن تھے۔ سب کچھ اس کا بچپنا کہہ کر نہ صرف نظر انداز ہوتا تھا بلکہ سب اس کی چنچل شوخ طبیعت پر خوش ہوتے تھے۔ برا اسے بھی نہیں لگتا تھا، بس یہ تھا کہ اس نے شادی شدہ زندگی اور بیوی کا جو تصور باندھ رکھا تھا ویسا کچھ نہیں تھا۔ ستم یہ ہوا کہ شادی کے اگلے ماہ ہی ان کے یہاں گڈ نیوز بھی وارد ہو گئی۔ ناز نخرے اٹھانے والے دونوں طرف موجود تھے۔ اس کے ابا دادی کے اکلوتے بیٹے تھے، ان کا ایک ہی سپوت اور یہ اس کی پہلی اولاد تھی۔ سب نے فرح کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، پھر بھی اس کا زیادہ وقت اپنے میکے میں گزرتا تھا کہ اسے اس وقت اپنی امی کے قریب رہنا تھا اور اس کی خواہش سب کے لیے مقدم تھی۔ آخر کے 4 ماہ تو پورا وقت وہیں رہی۔ سب ٹھیک چل رہا تھا کہ ڈیلیوری کے بعد اس کی حالت بگڑ گئی۔ اسے بڑے ہاسپٹل منتقل کیا گیا مگر سب بے سود ثابت ہوا، وہ جابر نہ ہو سکی۔ ظاہر ہے سب اس صدمے سے شدید دکھی تھے مگر فرح کے والدین کا دکھ سب سے بڑا تھا۔ اکلوتی ہنستی مسکراتی جوان بیٹی کی اچانک موت نے انہیں گہرا زخم تو دیا تھا، ساتھ ان کے اندر تلخی بھی بھر دی تھی۔ انہوں نے بیٹی کی واحد نشانی سے پوری طرح منہ موڑ لیا۔ ان کے نزدیک وہ معصوم ان کی بیٹی کے جانے کی وجہ تھا۔ جتنے ارمانوں سے اسے بیاہ کر لائے تھے وہ اتنا ہی تھوڑا وقت لے کر آئی تھی۔ پلک جھپکتے ہی سارے منظر بدل گئے تھے۔ فرح کی موت اور اس کے والدین کے رویے کے علاوہ اکلوتے بیٹے کی زندگی کا خلا اور پیدا ہوتے ہی یسیر ہو چکا پوتا بہو کے متعلق نسرین کے خیالات بھی بدل گئے تھے۔ معاذ کو گھر میں سب نے مل کر سنبھال لیا تھا۔ رقیہ شادی کے بعد دوسرے شہر میں تھی، سمیہ کا رشتہ طے تھا اور اب اس کی شادی سے پہلے سب کو ایک ذمہ دار بہو کی ضرورت
محسوس ہونے لگی تھی۔ ترجیحات بدل گئی تھی۔ انہیں کم عمر لاؤبالی لڑکی نہیں بلکہ سنجیدہ، ذمہ دار اور پختہ سوچ اور مزاج والی لڑکی چاہیے تھی۔ اب غیروں کی بجائے نظر اپنوں میں وہ گوہر نایاب تلاش کر رہی تھی اور انہیں وہ شادمہ کی صورت نظر آ گیا۔ اس میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو انہیں نئی بہو میں درکار تھی۔ بس ایک عیب یہ تھا کہ شادی کے چند ماہ بعد ہی اس کی طلاق ہو گئی تھی۔ ان کے لیے فیصلہ اس لیے بھی آسان تھا کہ اس خیال کے آنے سے پہلے ہی طلاق کی وجہ انہیں شادمہ کے پہلے شوہر کا شکی مزاج لگا تھا۔ شادمہ کی دادی اور دادو بہنیں تھیں اور دونوں کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے گھرانوں میں آنا جانا لگا رہتا تھا اور تعلقات بھی اچھے تھے۔ دادو کی دونوں بیٹیاں دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ اس شہر میں کوئی اور رشتہ دار نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہن کے خاندان سے ان کے زیادہ تعلقات تھے۔ دادو اور نسرین کی بات سن کر تو خالدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ان کی کوششیں اور دعائیں جو ظفریاب ہوئی تھی، مگر دادی کو پچھلے تجربے کے بعد یہ ایک اور جوخم لگ رہا تھا۔ یہ ان کی بہن کے اکلوتے پوتے کی زندگی کا سوال تھا، وہ بھی دوسری بار۔ سو انہوں نے دادو کو سمجھانے کی اپنی سی کوشش کی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کچھ اونچ نیچ ہو اور اس وجہ سے دونوں گھرانوں کے رشتے میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ زید کو اب بھی کئی اچھی اور کنواری دوشیزائیں مل سکتی تھی، مگر نسرین کا دل اب شادمہ پر آ گیا تھا۔ انہیں دیکھی بھالی اور ایسی لڑکی چاہیے تھی جس کا مزاج وہ جانتی ہو۔ انہوں نے سارے ارمان پہلی شادی میں پورے کر لیے تھے۔ اب حالات مختلف تھے اور بہت سے توقعات بھی۔ دادی کو سب نے تسلی دے کر مطمئن کر دیا تھا۔ ایک بار پھر ماں اور سب بہنیں اپنے مشورے اور تجربات کی روشنی میں اس کی رہنمائی کے لیے موجود تھی۔ خود کو ایک عام لڑکی سمجھتی تھی، خاندان کی دوسری تمام لڑکیوں کی طرح، لیکن حقیقت یہ تھی کہ خاندان کی واحد طلاق یافتہ لڑکی تھی اور پہلی جس کی دوسری شادی ہو رہی تھی، جسے منہ دکھائی میں ایک 9 ماہ کا بیٹا ملنے والا تھا، ایک بار ناکام ہو چکی تھی، جو اس کے اناڑی پن کی دلیل تھی۔ اس لیے سب نے گھرداری سے لے کر شوہر کے دل پر راج کرنے کے اتنے گر نسخے اور طریقے اس کے پلوں سے باندھ دیے تھے کہ اس بوجھ سے وہ جھکی جا رہی تھی۔ اس کے والدین کی کامیاب گرہستی، جس میں بنا کسی اونچ نیچ اور بدمزگی کے 3 بیٹیوں کی اچھے خاندانوں میں شادی، ایک اچھے خاندان سے بہو لانا شامل تھا، وہ واحد دھبا تھی۔ اس لیے اس نے بھی ٹھان لیا تھا جی جان لگا دے گی، لیکن اس شادی کو ٹوٹنے نہیں دے گی۔ مصروف ہو شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد ایک دن الیاس عالم نے دروازے پر دستک دینے کے بعد پوچھا تھا، نہیں آئے نا؟ اس نے کتاب ایک طرف رکھ دی۔ وہ اس کے کمرے میں کبھی کبھار ہی آتے تھے۔ کالج کی چند باتوں کے بعد انہوں نے تمید باندھی، تیار ہو پوری طرح نئی اننگز کے لیے؟ ہاں تو کر دی ہے پاپا۔ اور کیسے پوری طرح ہوا جاتا ہے؟ وہ ہنسا۔ فرح کی وفات کے 2 ماہ بعد سے ہی نسرین اور دادوس سے دوسری شادی کا کہہ رہی تھی کہ جتنی کم عمری میں ماس کسی اور سے مانوس ہو جائے اتنا اچھا ہوگا، مگر اتنی جلدی پھر اسی سب سے گزرنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے انہیں ہاں کہنے میں بہت وقت لگایا تھا۔ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ والدین کا سب سے بڑا خوف ہوتا ہے، لیکن تقدیر کے آگے صبر بھی آ ہی جاتا ہے۔ وہ اس کے برعکس سنجیدہ تھے۔ تمہارے لیے پارٹنر دیکھنے کا کام تم تو دونوں وقت نسرین نے ہی کیا ہے، لیکن اس کی اور ہم سب کی بھی ترجیحات دونوں موقعوں پر الگ الگ تھی۔ اسی لیے فرح والی خوبیاں یا عادتیں تمہیں شادمہ میں نہیں ملے گی۔ دوسرے تم دونوں ہی ایک تلخ اور افسردہ تجربہ بھگت چکے ہو۔ اس لیے انہوں نے بیٹے کو دیکھا، میں چاہتا ہوں تم کچھ باتوں کا خیال رکھو، کچھ فیکٹس قبول کر کے ذہن نشین کر لو۔ جی پاپا۔ ہمارے معاشرے میں لڑکی کی طلاق ہو چکی ہو تو وجہ چاہے جو بھی رہی ہو، عجیب و غریب اور جھوٹی سچی افواہیں سب جگہ پھیل جاتی ہے۔ اس لیے کسی بھی سنی سنائی بات پر یقین کرنا بے وقوفی اور رشتے کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ان حالات میں جتنے منہ اتنی باتیں اور باتیں والا مقولہ سچ ہوتا ہے۔ ایک ہی خاندان میں دوسری شادی ہو تو سب کو کھوج اور کریز بھی بہت رہتی ہے، لیکن مجھے امید ہے تم کسی کو موقع نہیں دو گے، اور خدا نخواستہ کچھ ناخوشگوار بات ہو بھی جائے تو جلد بازی اور فوری ردعمل سے پرہیز کرو گے کہ اس کے نتائج تو کبھی اچھے نہیں ہوتے، لیکن اس کیس میں تو بدترین ہو سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا تم اس سے بچو۔ پارٹنر کی ڈیتھ اور طلاق کے اثرات ایک سے نہیں ہوتے۔ عورت کے لیے شادی ٹوٹنے کا ٹراما مرد سے مختلف اور گہرا ہوتا ہے، کیونکہ ایسے کیسز میں سوسائٹی کا رویہ عورت اور مرد کے ساتھ یکساں نہیں رہتا۔ دکھ کے ساتھ جو چوٹ طلاق میں لگتی ہے اس کا اندازہ شاید تمہیں نہ ہو، اور تمہارے نقصان اور خلا کو شاید وہ محسوس نہ کر سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو وقت اور اسپیس دو۔ پہلے خود ہی سمجھنے کی کوشش کرو، اور جو درمیان میں خوشگوار اور صحت مند فضا قائم ہو جائے تو
جو نہ سمجھ سکو پوچھ لو۔ زیادہ توقعات کی بجائے پریکٹیکل شروعات زیادہ مناسب ہوگی۔ خیال رکھو کہ تمہارے رویے سے شادماں کو کسی ریپلیسمنٹ ہونے کا احساس نہ ہو، نہ ہی شادی سمجھوتے اور مجبوری کا رشتہ لگے۔ شادماں کے لیے یہاں آتے ہی معاذ کی ذمہ داری بھی ہوگی۔ تمہیں اس سے اول دن سے ہی جنم دینے والی ماں سی امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم چاہو تو ان دونوں کو آپس میں بانڈ ہونے میں ہم اہم رول ادا کر سکتے ہو۔ اس پر معاذ کے معاملے میں اپنی مرضی تھوپنے یا اپنی مرضی چلانے کی بجائے اسے اپنی آزادی دو کہ اسے اپنے پن اور استحقاق کا احساس ہو، نہ کہ یہ لگے نگرانی ہو رہی ہے، کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں دیکھ کر رک کر مسکرائے۔ گھبراؤ نہیں، انہوں نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ ایک عمر مشاہدے اور تجربے کے ساتھ ساتھ دنیا اور لوگوں کو سمجھنے میں گزاری ہے، اور اگر ان سب کا حاصل بیٹے کی رہنمائی میں نہیں لگایا تو مری بیکار ہوئی۔ پھر تو میں آپ کی ساری باتیں یاد رکھوں گا پاپا۔ اس نے بھی اچھے بچوں کی طرح باپ کو خوش کیا۔ شاباش، ہنس دیے۔ الیاس عالم اور نسرین دونوں تدریس سے وابستہ تھے۔ الیاس عالم 3 سال پہلے سبق دوش ہو چکے تھے اور نسرین 1.5 سال قبل۔ الیاس عالم جس اسکول میں صدر مدرس کے عہدے پر تھے، نسرین بھی اسی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ بچوں نے والدین کا پیشہ ہی اپنایا تھا۔ زید ڈگری کالج میں اکنامکس کا لیکچرر تھا اور سمیہ کانوینٹ اسکول میں پرائمری کی معلمہ تھی۔ سمیہ سے بڑی رقیہ نوکری نہیں کرتی تھی، شادی کے بعد دوسرے شہر جا بسی تھی۔ اس کی الجھن اور تفکرات کچھ دن میں دور ہو گئے تھے۔ دادو، نسرین اور الیاس عالم گھر میں ہوتے۔ سمیہ اور زید صبح اپنے کالج اور اسکول چلے جاتے تھے۔ سمیہ 12:30-1 بجے واپس آ جاتی تھی اور زید اس کے 1.5-2 گھنٹے بعد۔ ملازمین تھے، اس لیے اس پر گھر کے کام کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ کھانا کبھی وہ بناتی تو کبھی نسرین۔ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری معاذ تھا، جو گھر والوں نے پوری طرح اس پر ڈال دی تھی۔ پیدا ہوتے ہی ماں سے دور کر کے اللہ نے اسے بدلے میں جیسے صبر کا تحفہ عطا کر دیا تھا۔ زیادہ رونے والا یا ضد کرنے والا بچہ نہیں تھا، بہت پھرتیلا اور فعال تھا۔ جانے پہچانے چہروں کے بیچ وہ خوش رہتا تھا۔ شادی سے پہلے اکثر نسرین اسے ان کے گھر لے جاتی رہی تھی۔ وہ بھی رشتے کی بات سے پہلے امی اور دادی کے ساتھ آتی رہتی تھی، سو اس کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ مصروف رہنے سے یہ ہوا تھا کہ لاحاصل اور بیکار سوچوں سے دور ہو گئی تھی۔ دن بھر اس کے ساتھ اتنا تھک جاتی کہ رات میں گہری نیند سونے لگتی تھی، جو پہلے شادی مہرباں ہوتی تھی۔ گھر سے اکثر دادی اور امی ملنے آتی رہتی، وہ بھی جاتی لیکن رکتی نہیں تھی۔ سمیہ کی شادی طے تھی اور اس کے جانے سے پہلے نئی بہو گھر کے افراد یعنی کہ یہاں کے معمول اور طور طریقے سے ہم آہنگ ہو جائے، یہ سوچ کر شادی میں دیر نہیں کی گئی تھی، اور اب یہ مرحلہ بخیر و خوبی نپٹ جانے کے بعد نسرین بیٹی کی تیاریاں شروع کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ایک اہم ریت، ضروری رسم رہ گئی تھی۔ زید تو خود چاہتا تھا، لیکن شادی کے فوراً بعد کالج کے 25ویں یوم تاسیس کے جلسے اور تقاریب میں لازمی موجودگی کی وجہ سے چپ تھا۔ وہاں سے فراغت ملتے ہی گھر والوں نے معاذ کو اپنے پاس روک کر ان دونوں کو ہنی مون پر روانہ کر دیا۔ زید خوش اور پرجوش تھا، جبکہ شادماں یوں تھی جیسے وہ کسی فرض کی ادائیگی کے لیے معمول کے سفر پر روانہ ہو۔ ان 4 دنوں کی تنہائی اور ہمہ وقت کے ساتھ نے شادماں کی شخصیت کی کئی پرتیں اس کے سامنے کھول دی۔ وہ بیزار یا خشک مزاج نہیں تھی، کم ہی صحیح مگر ہنستی مسکراتی ذہین تھی، دنیا میں کیا ہو رہا اس سے واقف تھی، پہننے اوڑھنے اور خود کو عوامی جگہوں پر برتنے کا سلیقہ تھا، آس پاس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ دل فریب موسم اس کا مزاج بدلتا تھا، لیکن اس کا رویہ اس کے ساتھ محتاط سا تھا۔ اس کی ہر بات پر سر جھکا کر لبیک کہنا، اس کے آرام اور ضرورتوں کا خیال رکھنا، کسی بات سے اختلاف نہ کرنا، مانو اس کی اپنی مرضی یا مزاحمت والی صفت اس میں ناپید تھی۔ زید کو محسوس ہونے لگا تھا اس نے اس رشتے میں اول دن سے اپنا آپ ثانوی کر لیا ہے۔ وہ شوہر کو راضی اور خوش رکھنے کے لیے جیسے خود کو فراموش کرنے کی ٹھان چکی تھی، جبکہ اسے محبت، شرارت، التفات، اظہار، مطالبہ سب میں برابری چاہیے تھے۔ وہ اسے بولنے پر اکساتا اور وہ بمشکل 2 جملوں کے بعد پھر چپ ہو جاتی۔ اسے الیاس عالم کی باتیں یاد تھی، اس لیے وہ صبر کا دامن تھامے تھا، ورنہ کئی بار اس کا دل کیا وہ اس سے صاف بات کر لے۔ آیا وہ اس سے ڈر رہی ہے، پچھلے تجربے کی وجہ سے خائف ہے، اس کو لے کر دل میں کوئی بات ہے، اس کا مزاج ہی ایسا ہے، یا ان سب کے علاوہ کوئی گہری اور غیر معمولی وجہ ہے؟ اس کا رومانوی مزاج اس تعلق میں مقابل کی بھرپور شمولیت اور بے تکلفی کا خواہاں تھا۔ یہ موقع تھا کہ وہ اس سے اپنی ایسی خواہشوں کا اظہار کرتا، مگر اسے ہر قدم پر پاپا کی نصیحت اور مشورے یاد آ جاتے تھے۔ یہ مختصر قیام اور سفر اس کی توقعات کے مطابق نہیں تھا، تو قطعی مایوس کن بھی نہیں رہا تھا۔ اس سوال کی وجہ
لب سیے اس کی پوری بات سننے کے بعد سمیہ نے جانچتی نظروں کے ساتھ سوال داغا۔ کہا تو تمہاری بلاگ رائے چاہیے۔ اب کیوں؟ یہ خیال آپ کو شادی سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ پہلے ضروری نہیں لگا تھا، لیکن اب ان پٹ چاہیے، بلاگ، غیر جانبدار اور غیر متعصب، جو تمہارے علاوہ کسی اور سے نہیں مل سکتا۔ اس نے کچھ دیر چپ چاپ بھائی کو دیکھا، پھر گہری سانس لے کر کہنا شروع کیا۔ مجھ سے 1 سال آگے تھی۔ اسکول کالج میں یوں تو وہ عام سی لڑکی ہی تھی، ہم سب جیسی پڑھائی میں ٹھیک ٹھاک، ہلے گلے کی شوقین نہیں تھی، سب سے بات چیت کرتی تھی، لیکن ان کی کوئی خاص اور قریبی سہیلی نہیں تھی، کوئی قابل اعتراض بات بھی نہیں تھی ان میں، لیکن خاندان کی تقاریب میں کچھ الگ تھلگ رہتی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ان کی بڑی بہنوں میں اور ان میں ایج گیپ کافی ہے، اور کچھ تاجان بھی مزاج کے سخت گیر مشہور ہے، ایک اداسی، کمگوئی یا ایک خاص کیفیت جو ان کے گرد حالہ کی رہتی ہے، اس کی وجہ سب کو ان کے جڑواں بھائی کی بے وقت موت لگتی تھی، اور یہ وجہ درست بھی ہے۔ کہتے ہیں نا، جڑواں لوگوں کا تعلق باقی بہن بھائیوں سے مختلف ہوتا ہے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ان کا یہی مزاج ان کے پہلے شوہر کو اچھا نہیں لگا یا غلط فہمی میں مبتلا کر گیا۔ کچھ وہ شکی مزاج بھی تھا، پھر یہ ہمارے خاندان کا کئی پشتوں میں پہلا طلاق تھا، تو اسے سب نے عزت اور وقار اور جانے کس کس کا مسئلہ بنا لیا۔ اس کے بعد وہ پہلے سے زیادہ ریزرو ہوتی گئی۔ تمہیں ایک لائن میں اسے ڈسکرائب کرنا ہو تو کیسے کرو گی؟ اپنے آپ میں رہنے والی، ذمہ دار، مضبوط کردار والی لڑکی۔ اب آپ سچ بتا دیں، کیوں پوچھ رہے ہیں یہ سب؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایسے ہی تاکہ اسے سمجھنے میں آسانی ہو۔ کوئی مسئلہ ہے؟ ابھی تک تو نہیں، ہم سب چاہتے ہیں اب آپ کی زندگی خوشگوار ہو، آپ انجوائے کریں، خوش رہیں، کوئی بات ہے تو چھپائے نہیں۔ کوئی بات نہیں ہے سمیہ، شادی سے مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ بہت ایزی اور فرمانبردار ہے، بس اس کی کم گوئی کی عادت کی وجہ سے سوچا اسے بولنے پر مجبور کرنے سے اچھا ہے تم سے پوچھ لوں۔ مسکرایا۔ انہیں بھی بولنے پر مجبور کرے، جھوٹ نہیں کہوں گی، مجھے وہ پہلے بھی اچھی لگتی تھی، میں نے امی سے کہا بھی تھا کہ آپ کے لیے ان کا سوچے ہیں، اسے تعجب ہوا۔ ہیں جی، لیکن تب تک ان کی شادی طے ہو گئی تھی، اور پھر امی کو تو جب حسین، ماہ جبین اور پری اور حور سے کم کوئی چاہیے ہی نہیں تھی، وہ تو نازک اور پھول جیسی بہو کی ساری عمر تخت پر بٹھا کر اس کی خدمتیں کرنے کو ریڈی تھی۔ اس نے پرسوچ سا ہنکارا بھرا۔ اس نے پہلی بار اس کے سنجیدہ اور کمگو مزاج کو اس کے جڑواں بھائی کی موت سے جوڑا، جو 8 سال کی عمر میں انتقال کر گیا تھا۔ پاپا اس پر مہربان ہوئے تھے یا بہو پر، جو آج اسے اپنی کار کی چابی عنایت کی تھی کہ جاؤ شادمہ کو گھما لاؤ؟ کار کی جگہ ہمیشہ بائک چلانا پسند کرتا تھا۔ شادمہ کو کئی بار میکے بھی وہ بائک سے ہی لے گیا تھا۔ جب اس نے کمرے میں آ کر اسے تیار ہونے کو کہا تو جی کہتی دروازے کی طرف بڑھی۔ تیار ہونے ادھر کہاں؟ زید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ معاذ چاچی کے پاس سے پہلے اسے تیار کرتی ہوں۔ عادتاً اس کی نظریں نیچے تھی، اس بار اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں تیار ہونے کہا ہے، صرف ہم دونوں جا رہے ہیں۔ جی اچھا۔ وہ کچھ متعجب ہوئی، مگر نہ کیوں پوچھا نہ اصرار کیا۔ اب جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ وہیں کھڑی رہی تو اس نے کہا آپ؟ اس نے دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ہاتھ چھوڑے تو؟ اوہ! زید نے ہاتھ چھوڑا اور وہ پلٹ کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ خود بھی تو چھڑا کے جا سکتی تھی، اس نے اس کی پشت کو دیکھتے سوچا۔ کہاں چلے؟ سڑک پر آنے کے بعد اس نے پوچھا۔ کہیں بھی جہاں آپ لے جانا چاہے۔ میں کیوں کسی اور جواب کی توقع رکھتا ہوں؟ اس نے جل کے سوچا۔ میں نے کبھی فرمانبردار بیوی کی دعا نہیں مانگی تھی، جانے کہاں سے کراس کنیکشن لگ گیا ہے۔ وہ یوں کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی جیسے اسی کام کے لیے گھر سے نکلی ہو۔ شادمہ! کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پکارا۔ جی؟ اس نے فوری جی پر زید کو اس پر چراغ کے جن کا گمان ہوتا تھا۔ تم سے کسی نے کہا ہے کہ میں سخت مزاج ہوں؟ نہیں۔ یا یہ کہ میں دوسرے کی مرضی کو اہمیت نہیں دیتا ہوں؟ نہیں۔ پھر تم کیوں کچھ نہیں کہتی؟ اس کی نگاہ اور آواز دونوں ملائم تھے۔ میں کہتی تو ہوں، بات بھی کرتی ہوں۔ اس کے چہرے پر اس نرمی کے باوجود ہوائیاں اڑنے لگیں۔ جب میں تم سے کچھ پوچھتا ہوں یا رائے چاہتا ہوں تو جی۔ اچھا، جو آپ کہیں، جہاں آپ کہیں۔ نہیں، بلکہ مناسب جواب، یعنی تمہاری پسند سننا ہوتی ہے۔ اس نے پل بھر کو زید کا چہرہ دیکھا، پھر گود میں اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ کسی نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ زید یوں کہیں تو کیا کرنا ہے، اور اس کی اپنی مرضی، سمجھ، شعور، اس نے ان سب پر قفل لگا رکھا تھا، پردے ڈال دیے تھے۔ زید عالم، رومانس کے ارمان لے کر قبر میں جانا۔ اس کی خاموشی طویل ہونے لگی تو اس نے دل میں خود پر طنز کیا۔ آئس اینڈ چل چلے؟ اس نے آئس کریم پارلر کا نام لیا۔ اوکے، اس نے مسکراتے رفتار بڑھا دی، لیکن اس سے پہلے ڈنر کرتے۔ جی۔ شرمندہ ہو گئی، کھانے کے وقت نکلنے کی وجہ باہر کھانے کا ارادہ ہوگا، اور اس نے وہی نہ سوچا۔
جب اس نے میز سے مینو اٹھایا ہی نہیں تو زید نے اسے تھماتے ہوئے کہا، تم آرڈر کرو۔ میں بظاہر پڑھی لکھی بااعتماد لڑکی تھی، لیکن اس کی ایسی فرمائشوں پر یوں گھبراتی تھی جیسے کچھ غلط کہہ دیا ہو۔ تو جانے کیا ہوگا، کیا منگوایا جائے طے کرنے کے لیے اس نے پورے 10 منٹ لگائے۔ کھانے کے دوران بھی وہی بولتا رہا۔ وہ جواب دینے کے ساتھ مسکرا بھی رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ آئس کریم پارلر آئے۔ وہاں اس نے جو فلیور کے نام بتائے وہ زید نے کبھی نہیں سنے تھے۔ آج مجھے تمہارے بارے میں پہلی بات معلوم ہے کیا کہ تمہیں آئس کریم بہت پسند ہے اور یہ انوکھے فلیورز تمہارے فیورٹ ہے۔ مسکرانے لگی۔ بلو بیریز، چیز اور وینیلا براؤنی۔ انوکھے کہاں؟ انوکھے تو آپ نے ابھی سنے ہی نہیں۔ آئس کریم کے ذکر پر اس کا مزاج خود بخود خوشگوار ہو جاتا تھا۔ تو آج یہ محرومی دور کر دو۔ کھلی کھلی سی شادماں کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کونیا میز پر ٹکا کے وہ آگے آیا۔ پانی پوری، مسالہ چائے، کافی اینڈ ڈونٹ، کولکتہ پان، گوا اینڈ چلی، جنجر پائن ایپل، بلو چیز ہنی، ببل گم، لیمن منٹ اور بھی کئی ہے، اور یہ سب یہی ملتے ہیں۔ میں نے سب یہی کھائے۔ یہ اس کے کالج کے راستے میں تھا اور اکثر لڑکیاں ٹریٹ منانے وہاں جاتی تھی۔ نام سن کر کسی ایک کو بھی کھانے کی خواہش نہیں جاگی۔ میٹھے کا شوقین نہیں تھا۔ سب کا ذائقہ ہماری زبان کو بھلا نہیں لگتا، لیکن کچھ واقعی اچھے ہوتے ہیں۔ تمہاری نالج اور آئس کریم کھانے کا تجربہ متاثر کن ہے۔ میں تینوں ٹائم آئس کریم کھا کر بھی زندہ رہ سکتی ہوں۔ اوہ، یعنی تمہارا ارادہ واقعی ڈنر کے لیے یہیں آنے کا تھا؟ ہنس دی۔ نہیں، ایسا بھی نہیں تھا۔ اپنی پسند کے 3 کون کھانے کے بعد اس نے چلنے کو کہا۔ چلتے ہیں۔ کھڑا ہوا۔ تم رکو، یہی 2 منٹ ابھی آیا۔ وہ گھر ساتھ لے جانے کے لیے فیملی پیک لینے گیا تھا۔ فون دیکھنے لگی کہ چاچی کی کال یا پیغام تو نہیں، تبھی سامنے کوئی آ کر رکا۔ اسے لگا زید کھڑی ہوئی، اور سامنے دیکھتے ہی اس نے میز پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالا۔ تو یہ تھا تمہارے دل میں اپنا کزن، یہ تھی تمہاری محبت جس کا سوگ مناتی تھی تم، اپنی آنکھوں میں اس کا چہرہ چھپاتی تھی۔ بہت معصوم بننے کا ڈرامہ کیا تم نے۔ اسی معصومیت کے نقاب نے سب کو بے وقوف بنایا تھا۔ پکی ہو ویسے، کر ہی لی اس سے شادی؟ یہی کرنا تھا تو میری زندگی میں کیوں آئی تھی؟ اب شادی ہو گئی تو پہلے بھی ہو سکتی تھی نا۔ طلاق کے بعد کر لی اس نے تو پہلے کیوں نہیں کی؟ تم دھوکے باز اور چال باز عورت کیوں آئی تھی میری زندگی میں؟ اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ کون ہیں آپ؟ کیا ہوا ہے؟ دور سے دیکھ کر زید تقریباً دوڑتا ہوا پہنچا تھا۔ شادی کرنا ہی تھی اس سے تو پہلے کر لیتے، میری زندگی تو برباد نہیں ہوتی۔ پھنکارتا وہاں سے چلا گیا۔ زید نے اسے اب پہچانا۔ غصے میں اس کے پیچھے جا رہا تھا کہ شادماں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ گھر چلے زید۔ اس کی سفید پڑتی رنگت اور یک ہاتھ پر غصے کی جگہ تشویش نے لے لی۔ وہ اسے لے کار تک آیا، نڈھال سی پشت سے ٹک گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ شادماں؟ اس نے جھٹ آنکھیں کھولی اور سیدھی ہو گئی، لیکن عادت کے مطابق اسے دیکھا نہیں۔ وہ اب سہمی سی تھی۔ زید کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اسے لگا وہ رونا چاہتی ہے، اس کے سوال اور باس پرس کی منتظر ہے، خوف زدہ ہے، اور ان سارے تاثرات پر سوگواری کا رنگ چڑھا تھا۔ تمہارے فیورٹ فلیورز کے فیملی پیک نہیں تھے تو میں نے وینیلا اور بٹر اسکاچ لے لیے۔ یہ تمہیں ناپسند تو نہیں؟ شادماں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، حیرت اور بے یقینی سے۔ پورے 10 سیکنڈ پھر سر جھکا لیا۔ میں کسی آئس کریم کو منع نہیں کرتی۔ تھینک گاڈ۔ اس کے چابی گھما کر انجن اسٹارٹ کیا۔ راستہ بھر وہ دونوں خاموش تھے۔ گھر پہنچ کر سیدھا نسرین کے کمرے میں گئی۔ معاذ ان کے پاس سو گیا تھا۔ اسے کمرے میں لا کر اس کی جگہ پر لٹانے کے بعد اس نے کپڑے تبدیل کیے اور نماز کو کھڑی ہو گئی۔ نماز ختم ہی ہوئی تھی کہ دادی نے اسے آواز دی اور وہ پھر چلی گئی۔ کافی دیر بعد کمرے میں واپس اس امید پر آئی تھی کہ زید سو گیا ہوگا، لیکن وہ جاگ رہا تھا، اور کیوں جاگ رہا تھا یہ سوچ کر اس کا وہاں سے بھاگ جانے کا دل کیا۔ اور کوئی کام باقی ہے؟ اس نے مسکراتے پوچھا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ تو آؤ، اس نے بازو میں ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ اپنی سونے کی جگہ پر نہیں تھا، بلکہ پلنگ کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ جہاں اس نے ہاتھ رکھا تھا وہیں جا کر بیٹھ گئی۔ میں تم سے ناراض، غصہ یا بدگمان کچھ نہیں ہوں، لیکن تم میری بیوی ہو، میری عزت، میں محافظ ہوں تمہارا، اور تم پر کوئی چیخ چلا کر یا تمہیں باتیں سنا کر چلا جائے تو مجھے غصہ آنا چاہیے، اور میں اس وقت بہت غصے میں تھا، لیکن رکا اور شادماں کا دل بھی رکنے لگا۔ تم نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا، اور عجیب بات ہوئی کہ اسی وقت میرا غصہ غائب ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی نہ سمجھ میں آنے والا تاثر تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ اسے سر اٹھا کر زید کو دیکھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے یوں ہی نیچے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تمہاری فکر ہوئی تھی کہ میں اس کے پیچھے چلا گیا تو تم اکیلی کہیں وہاں گر ہی نہ جاؤ۔ اس کی فکر بہت سے لوگوں کو تھی، دادی، ابا، امی، بہنیں، بھائی، بھابھی، اور سب کی فکر کے پیچھے وجہ تھی جس سے
ان کی اپنی ذات اور فائدے جڑے تھے اور ہر فکر نے اس کے لیے مشکلیں ہی پیدا کی تھی، اس لیے اسے شوہر کی زبان سے ادا ہوئے یہ الفاظ کوئی تسلی اور خوشی نہیں دے رہے تھے۔ زید کا تو سب سے بڑا مفاد تھا، اسے اپنے بچے کے لیے اچھی ماں چاہیے تھی جو بننے کی وہ کوشش بھی کر رہی تھی۔ اب ہر حال میں اس گھر میں ٹکے رہنا اس کا بھی تو مطلب تھا۔ اس کے تجربات نے شوہر کا دل میں گنچے کھلانے والا فکرہ اس کے لیے معمولی بنا دیا۔ اب تم بہتر ہو تو مجھے بتاؤ کیا کہہ رہا تھا وہ، تاکہ اس کا کیا کرنا ہے میں سوچوں۔ چھپانے والی تو کوئی بات تھی نہیں، اور اس کے سوال کے بعد وہ خاموش بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ ذرا توقف کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، عاقب کو یہ شک تھا کہ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں۔ اسے شادی زبردستی ہوئی ہے، اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی میں کسی اور کے خیالوں میں گم رہتی ہوں۔ آپ کے ساتھ دیکھ کر وہ کسی خیال کی آمد پر ایک دم رک گئی۔ اس وقت زید کے ساتھ جس طرح بے تکلف جیسے ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی، ویسے کبھی عاقب کے ساتھ نہیں ہو سکی تھی، بلکہ صنف مخالف میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں۔ اسے لگا وہ آپ ہے۔ اس نے دھیرے سے جملہ مکمل کیا، مطلب اس کے مطابق شادی سے پہلے مجھے آپ سے محبت تھی۔ پہلی شادی سے پہلے؟ اس نے رک کر بات مکمل کی تھی۔ واقعی نہیں، اس نے تیزی سے کہا، مجھے آپ سے محبت نہیں تھی، بالکل بھی نہیں۔ ایسا عاقب کو لگا، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ میں سارے معاملے میں وہ پہلی بار بوکھلائی تھی۔ شادماں؟ دفتن زید نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اٹھا کے اپنی سمت کیا۔ مجھے یقین ہے یہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ ان کی نگاہیں آپس میں ٹکرائی۔ تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو میں بے خبر نہیں رہ سکتا تھا۔ مسکرا رہا تھا۔ شادماں نے آنکھوں کے ساتھ سر بھی جھکا لیا۔ زید نے اس کے گال سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اسے اس لیے لگا کہ میں تیزی سے صفائی دینے لگی تھی کہ رک گئی۔ غیر ضروری سی بات تھی۔ زید کی سوالی آواز پر جزبز ہوئی۔ اب کہنا ضروری ہو گیا تھا۔ جس طرح آپ کے ساتھ وہاں بے تکلفی سے باتیں کری تھی، ویسے کبھی سے احساس ہوا سابقہ شوہر کے متعلق موجودہ شوہر سے بات نہایت مشکل اور فضول عمل ہے۔ ہم یہ بات یہی ختم نہیں کر سکتے؟ اوکے۔ اس کے اضطراب اور کشمکش کا اسے بھی ادراک ہوا۔ خود سے تو کبھی کھلتی نہیں تھی، موقع ملے تب بھی دامن بچا لیتی تھی۔ آئندہ وہ کبھی اس طرح پریشان کرے تو مجھے فوراً بتانا۔ نہیں، اس نے جھٹ کہا، مطلب میں کہیں جاتی ہی نہیں ہوں تو وہ اس سے ملوں گی کیسے؟ آج جیسا سامنا تو کہیں بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ یا تم نے سوچ لیا ہے کہ اب میرے ساتھ کبھی باہر نہیں جانا؟ باقی اس نے لمحہ بھر پہلے یہی سوچا تھا۔ نہیں تو؟ اس نے جھوٹ کہا، گٹ، کیونکہ اب ہر ویکینڈ پر پارلر کا چکر فکس ہے۔ اس کی بات پر سر جھکائے مسکرائے اور زید نے ان عجیب و غریب فلیور والی آئس کریموں کی قسمت پر رشک کرنے لگا۔ اس دن کے بعد سے گھر کے فریزر میں ہم وقت آئس کریم موجود ہوتی تھی۔ اسے بدگمان اور بیزار ہونے سے پاپا کی باتوں نے بچایا ہوا تھا، ورنہ تو وہ بھی عام شوہر ہی تھا۔ آج اسے کالج سے واپسی میں دیر ہو گئی تھی۔ گیٹ کے باہر سے اسے الیاس عالم کی آواز سنائی دی۔ یقیناً وہ اپنے پودوں کی ناز برداریوں میں لگے تھے۔ سبق دوشی کے بعد اپنے باغبانی کے شوق کو انہوں نے مصروفیت بنا لیا تھا۔ ہارن کی آواز پر ذرا دیر بعد شادماں نے گیٹ کھولا اور فوراً ہی واپس بھی چلی گئی۔ بائک کھڑی کرنے کے بعد وہ گیٹ بند کر کے ان کی طرف آیا تو اس کی جلد بازی کی وجہ سمجھا۔ الیاس عالم کے ساتھ آج معاذ اور شادماں بھی تھے۔ معاذ کے کپڑے اور اس کے کھلونے سب سے مٹی لپٹی تھی اور اسے بڑا مزہ آ رہا تھا اسے دیکھ کر۔ وہ آوازیں نکالتے ہاتھ اٹھا کر ہمکنے لگا۔ وہ بھی بے ساختہ اسے لینے جھکا تھا کہ شادماں نے ٹوکا، آپ کی شرٹ خراب ہو جائے گی، میں اسے نہلا کر چینج کر دیتی ہوں۔ مجھے بھی چینج ہی کرنا ہے۔ اس نے معاذ کو اٹھا لیا۔ یہ انجوائے کر رہا ہے تو کھیلنے دو ابھی۔ اس نے بیٹے کے مٹی سے آلودہ گال پر پیار کیا۔ تم بچپن میں اس طرح کے کھیلوں سے یعنی مٹی کیچڑ سے دور بھاگتے تھے، الیاس عالم نے پودے کے سر پر کینچی چلاتے ہوئے کہا۔ بڑے نفاست پسند تھے تب بھی۔ زید نے ہنستے ہوئے ایک ہاتھ سے بیگ شادماں کی طرف بڑھایا اور معاذ کے ساتھ خود بھی گھاس پر بیٹھ گیا۔ تو وہ کھیل اب کھیل لیتا ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ، ہے نا بیٹا؟ شادماں ان تینوں کو ہنستا کھلکھلاتا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد پانی، چائے اور اسنیکس لے کر واپس آئی تو ساتھ میں اس کے گھر میں پہننے والی ٹی شرٹ بھی تھی۔ چاچا جان، آپ بھی پہلے چائے پی لیں، اس نے ٹرے کین کی تپائی پر رکھتے ہوئے کہا، اور آپ پہلے شرٹ چینج کر لیں۔ اس نے نیوی بلو ٹی شرٹ اس کی طرف بڑھائی۔ سرمئی اور سفید دھاریوں والے شرٹ پر مٹی تو لگ چکی تھی، لیکن زید نے کچھ کہے بنا شرٹ تبدیل کر لیا۔ اپنے لیے چائے نہیں لائی بیٹا؟ الیاس عالم نے ٹرے میں 2 کپ دیکھ کر پوچھا۔ سمیہ لا رہی ہے سب کی چائے، دیر نہ ہو اس لیے میں نے 2 کپ ہی بنائی تھی۔ اس نے ایک کپ اٹھا کر انہیں دیا، پھر دوسرا زید کو۔ تم نے مدد کی تو 2 گھنٹے کا کام 1 گھنٹے میں ہو گیا۔
کرسی پر بیٹھتے انہوں نے تراشیدہ پودوں پر نظر ڈالتے کہا، نہ اس گھر میں تو یہ معاملہ ہے، آپ جانے اور آپ کے پودے۔ ان کی بات پر مسکرائی۔ میں یہ شرٹ رکھ کر آتی ہوں، اور چلی گئی۔ زید معاذ کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد دادو، سمیہ اور نسرین سب ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ شادماں کہاں رہ گئی؟ دادو نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بلاتی ہوں۔ سمیہ اٹھنے لگی تھی کہ زید کھڑا ہو گیا۔ میں بھیجتا ہوں۔ ہاں جاؤ، تم لیٹ آئے ہو، آج تھکے ہوگے، آرام کرو۔ نسرین نے خبرو بیٹے کی دل ہی دل میں نظر اتاری۔ کمرے میں آیا تو شادماں غسل خانے میں تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور بتی جل رہی تھی۔ اس نے اندر جھانکا، واش بیسن پر جھکی اس کی شرٹ کے داغ رگڑ رہی تھی۔ سامنے اسٹینڈ ریموور کی بوتل اور ڈٹرجنٹ کا ڈبہ تھا۔ وہ اندر آیا۔ یہ اتنا ضروری تو نہیں تھا۔ چونک کر پلٹی۔ فوراً دھو لو تو آسانی سے نکل جاتے۔ اس نے دونوں ہاتھ کی مٹھیوں میں دبے شرٹ کو رگڑتے کہا، میری کس بات سے تمہیں لگا میں غصے والا یا شارٹ ٹیمپر شوہر ہوں؟ وہ اب اس کے پاس کھڑا تھا۔ کسی بات سے نہیں۔ اس کے ہاتھوں کی رفتار کم ہو گئی اور وہ اسے ذرا سی خائف لگی۔ اس پر داغ رہ بھی گئے تو زیادہ سے زیادہ شرٹ ریجیکٹ ہو جائے گی۔ ایک دم سنجیدہ تھا۔ تم سب کچھ چھوڑ کے یہاں اسے دھو رہی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خراب ہو گئی تو میں غصہ کروں گا؟ اسے اس کے جلد کی یہی ایک وجہ سمجھ آئی۔ کہیں اس کے ذہن میں پرانی بات اچھل کر سامنے آئی تھی کہ کبھی شادماں کے والد کا تیز غصہ بہت مشہور تھا۔ اس کا چہرہ ایک دم بجھ گیا۔ اس کی کسی بات سے زید خفا نہ ہو، وہ ہر قدم پر اس کا دھیان رکھتی تھی، لیکن فی الوقت یہ وجہ نہیں تھی، اور وہ اس قدر سنجیدہ یعنی غصہ تھا۔ فوراً اس لیے دھو رہی ہوں کہ تازہ لگا داغ پرانے داغ کی نسبت جلدی نکل جاتا ہے۔ اور ہاتھ روک کر سہمی سی آواز میں کہتے ہوئے ایک دم رک گئی۔ اور اس نے پوچھا، اور وہ جزبوز سی ہونٹ کاٹنے لگی۔ کہو شادماں، اب کہ اس نے نرم لہجے میں کہا، مجھے یہ شرٹ اچھی لگتی ہے۔ رخ موڑ کر اس نے پھر رگڑنا شروع کیا۔ ایک اور کا زبان سے پھسلنا اس سے مشکل میں ڈال گیا تھا۔ زید کے مزاج کی کیفیت یکایک بدل گئی۔ اس نے ٹی شرٹ کی آستینیں اوپر کرتے شانے سے دھکا دے کر شادماں کو ایک طرف کیا اور اس کی جگہ خود سنبھال کر اس کے ہاتھ سے شرٹ لے لی۔ مزید بوکھلا سی اسے دیکھنے لگی۔ یہ شرٹ ریجیکٹ نہ ہو، اب یہ ذمہ داری میری۔ وہ یوں شرٹ رگڑنے لگا جیسے دنیا کا سب سے اہم کام انجام دے رہا ہو۔ تم جاؤ، امی اور دادا سب تمہارا ویٹ کرے۔ اس نے اپنے ہاتھ نلکے سے دور کیے۔ لیکن پہلے ہاتھ دھو لو۔ حیران سی شادماں جھجکتے ہاتھ دھوئے اور باہر نکل گئی۔ زید کو اس کے تاثرات مزہ دے گئے تھے۔ کیا میں نے شرٹ اچھی لگتی ہے کہہ کر غلطی کر دی؟ کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے پلٹ کر غسل خانے کی سمت دیکھ کر سوچا۔ نہیں تو؟ اندر سے جواب بھی ڈرا سہما آیا تھا۔ رات میں کھڑکی کے پردے والی سلاخ میں دھلی شرٹ ہینگر میں لٹکی تھی، جس پر داغ کے ہلکے نشان اب بھی موجود تھے۔ سونے سے قبل شادماں نے دیکھا تھا وہ یوٹیوب پر مٹی کے داغ نکالنے والی ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس کے لب خود بخود مسکرانے لگے۔ گھر میں سمیہ کی شادی کی تیاریاں پورے عروج پر تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا تو معاذ کو دادا اور باپ کے پاس چھوڑ کر وہ شادماں کو بھی ساتھ لے گئی تھی تاکہ وہ اپنی پسند سے خریداری کر سکے۔ شام میں وہ دن بھر کی تلاش اور خواری کے ثمرات سب کو دکھا رہی تھی۔ تب سمیہ نے اسے مخاطب کیا، پتہ ہے بھائی، بھابھی ساڑی لینے مان ہی نہیں رہی تھی کہ معاذ اور ساڑی دونوں کو وہ ایک ساتھ نہیں سنبھال سکتی۔ پھر جب امی نے کہا کہ آپ کو ساڑی پسند ہے تو وہ جھٹ مان گئی، لیکن اتنی دیر ہو گئی تھی کہ ہم ساڑی والی شاپ میں جا ہی نہیں سکے۔ سب ہنسنے لگے تھے اور زید نے اسے دیکھا۔ معاذ کو کھانا کھلاتے اس نے بھی پل بھر کے لیے زید کی طرف نگاہ کی تھی۔ بڑے دل نشین انداز سے مسکرا رہا تھا۔ سب کی موجودگی میں کوئی یہی میں ہوئی یہ بات تھی یا زید کی مسکراہٹ اسے حیا آ گئی؟ اس کے متین سے چہرے پر ایسے تاثرات بڑے کمیاب تھے۔ ویسے آپ کو اپنی پسند سے انہیں بھی دلوانا چاہیے۔ ہاں، کسی دن شام میں لے جاؤ اسے۔ شاپنگ کو معاذ کی بھی باقی ہے، وہ بھی کر لینا۔ میری ہو تو گئی ہے سب۔ شاپنگ کو کبھی نہ نہیں کہتے، سمیہ نے بڑے ادب سے کہا، لیکن گھر کے کام، شادی کے اضافی کام اور معاذ میں اسے پھر بازار جانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ آخر ایک دن زید خود ہی اس کے لیے 2 ساڑیاں لے آیا۔ شادی سے ہفتہ بھر پہلے معاذ کی سالگرہ آ گئی۔ گھر میں سالگرہ دھوم دھام سے منانے کا رواج نہیں تھا۔ کہیں باہر ریسٹورنٹ میں ڈنر کر لیا یا گھر میں ہی کھانے کا اہتمام، بس تحائف سب لازمی دیتے۔ اس دفعہ ایک تو معاذ کی پہلی سالگرہ تھی، دوسرے شادماں یا دوسری اور سوتیلی ماں کے لیے سب کے دل میں دبے چھپے جو تحفظات تھے وہ ان مہینوں میں غلط ثابت ہو گئے تھے۔ سو خوشی دگنی تھی، اس لیے ایک چھوٹی سی تقریب پر متفق ہو گئے تھے۔ شادماں کے میکے کے علاوہ شہر میں رہنے والے دادی کے دیگر قریبی رشتہ داروں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ الیاس عالم کا خیال تھا کہ معاذ کے نانا نانی کو بھی دعوت دی جائے، مگر نسرین اور زید نے منع کر دیا۔ وجہ دونوں کی مختلف تھی۔
زید کا خیال تھا کہ فرح کی برسی بھی آگے پیچھے ہی ہوتی ہے تو یہ وقت ان کے لیے اداسی اور سوگواری کا ہوگا، ایسے میں جشن کی دعوت مناسب نہیں، جبکہ نسرین کا خیال تھا انہوں نے اب تک ایک دفعہ فون نہیں کیا، نہ بعد میں کبھی معاذ کو دیکھنے ملنے آئے، تب انہیں معاذ کے کسی معاملے میں شرکت کا حق نہیں تھا۔ معاذ کو تیار کر کے اسے دادا دادی کے پاس چھوڑ کر وہ خود تیار ہونے کمرے میں آئی تو زید کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ اس نے وہی سرمئی اور سفید دھاریوں والی شرٹ پہنی تھی۔ یہ کیوں پہن لی؟ اس پر ہلکے نشان اب بھی ہیں، بتاؤ کہاں؟ وہ اس کے سامنے آیا، شادمن جھک کر جیب کے قریب اور پھر شانے پر دیکھا، مٹی کے ہلکے سے داغ غائب تھے۔ یہ کیسے؟ اس نے تعجب سے زیر لب مسکراتے زید پر ایک نظر ڈالی، پھر بے ساختہ ہاتھ سے داغ ڈھونڈنے لگی۔ اب مجھے ہر قسم کے داغ نکالنے کے اتنے نسخے اور ٹوٹکے یاد ہو گئے ہیں کہ میں ایک کتاب لکھ سکتا ہوں۔ اس کی حیرت کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ رگڑ رگڑ کر آپ کی انگلیاں؟ اس نے شرٹ پر حرکت کرتی اپنی انگلیاں روک کر اس کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کی طرف دیکھا۔ کہا نا میں ایکسپرٹ ہو گیا ہوں، بنا رگڑے اور محنت کیے بھی داغ نکلتے ہیں۔ زید نے جیب کے قریب رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میری ذات یا کسی بات میں دلچسپی ظاہر کرتی تمہاری وہ پہلی بات تھی، اس لیے میرے لیے بڑی اہم بھی تھی۔ اس کی نظر اپنی ہتھیلی کے اوپر دھری زید کی ہتھیلی پر جمی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے آپ میں دلچسپی نہیں، اس کے لیے یہ کہنا آسان نہیں تھا، مگر جب ٹھان لیا تھا تو وہ ہمت کرنا بھی سیکھ رہی تھی۔ مجھے پتہ بھی تو چلے، میری اس شرٹ کے علاوہ تمہیں اور کیا کیا اچھا لگتا ہے؟ شادمہ کو دیر سے سمجھ آیا اس نے اس کا ہاتھ کیوں قید کیا تھا۔ اب ہاتھ کھینچ کر بات بنانا مشکل تھا۔ مجھے آپ کی کوئی بات یا کوئی چیز بری نہیں لگتی، یہ سچ تھا۔ وہ خوش مزاج اور اچھی عادات و اطوار کا مالک تھا۔ اپنے گھر والوں سے قریب، سگریٹ تو دور وہ چائے یا کسی اور چیز کا عادی نہیں تھا۔ اس کا حلقہ احباب بھی شاید محدود تھا کہ زیادہ فون پر مصروف نہیں رہتا تھا، جب ہوتا بھی تو اکثر کالج کے ساتھی یا پروفیسر لیکچرر سے بات کرتا تھا، ورنہ اس نے اپنے کالج میں دیکھا اور سنا تھا پروفیسر اور لیکچرر کس طرح کے صنف مخالف کے ڈاؤٹ اور کانسیپٹ کلیئر کرنے فون پر گھنٹوں گفتگو کرتے تھے۔ تو اسے آسان لفظوں میں کہو، زید نے کہا، اور اس کا متبسم لہجہ اسے جتا گیا تھا وہ کیا سننا چاہتا ہے۔ یہ لمحات اس کے لیے بھی آگاہی کے تھے، ورنہ وہ اسے اچھا لگتا ہے یا برا اس نے ابھی تک یہ بھی نہیں سوچا تھا۔ آپ اچھے ہیں۔ اس کے ہاتھ کے نیچے سے اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ میں جانتا ہوں، جب وہ بولنے پر آمادہ تھی تو وہ کیوں موقع گنواتا۔ تمہیں کیسا لگتا ہوں یہ بتاؤ۔ سب آپ کا پوچھ رہے، بھائی بھابھی۔ سمیہ راہداری سے اونچا بولتی آ رہی تھی۔ شادمہ فوراً الماری کی طرف چلی گئی، اس نے ابھی کپڑے بھی نہیں نکالے تھے۔ آپ تیار نہیں ہوئے ابھی تک؟ اس نے حیرت سے اسے الماری میں گھسے دیکھا۔ میں ریڈی ہوں، چلو شادمہ کو آرام سے تیار ہونے دو۔ زید اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا۔ کچھ دیر کپڑے ادھر ادھر کرنے کے بعد آخر اس نے زید کی لائی دوسری ساڑی نکالی جو قدرے سادہ تھی، آج وہ کم وقت میں بھی اہتمام سے تیار ہوئی۔ باٹل گرین بنارسی سلک ساڑی جس پر گولڈن بارڈر تھی۔ اس ساڑی میں وہ آج خود کو بھی پیاری لگ رہی تھی۔ ہال میں آتے ہی اس کی نظر اس انسان پر پڑی جسے اس کے اس اہتمام اور چہرے کی مسرت سے بیر تھا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ میں کیسے بھول گئی تھی؟ اسے حیرت ہوئی۔ تیار ہوتے اسے ایک بار خیال نہیں آیا وہ بھی یہاں موجود ہے۔ پہلی بار اس کے ذہن سے محو ہوا تھا۔ اس نے صرف اپنے بارے میں سوچا تھا، اپنے بارے میں نہیں۔ اس نے زید کو سوچا تھا اور اس کے لیے اہتمام کرتے ہوئے اس خوش تھی۔ زید اسے دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ شادمہ کی اپنی رفتار ہے جو اس کے لیے بہت دھیمی تھی، لیکن وہ اس سست روی پر بھی خوش تھا کہ وہ اس کی طرف بڑھ تو رہی تھی۔ مہمانوں کے بیچ میں انہوں نے معاذ کو گود میں لے کر کیک کاٹا تو سب کی تالیوں، مسکراہٹوں اور کہکہوں کے بیچ بھی اسے ان دو آنکھوں کی ناگواری بری طرح خوفزدہ کر رہی تھی۔ معاذ کو نیند آنے لگی تھی، اسے سلانے کے لیے کمرے میں لے گئی۔ مہمان جانے لگے تو زید اسے بلانے کمرے میں آیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی چاند بالیاں اتاری تھی۔ ابھی میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھا، کہاں ہے؟ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس نے بالی یوں ہی چھوڑ کر ہاتھ نیچے کر لیے۔ زید نے دونوں ہاتھ اس کے بازو پر رکھے اور آئینے میں اس کے عکس کو دیکھ کر گویا ہوا، میں ساری رات بھی تمہیں یوں تک سکتا ہوں، لیکن مہمان انتظار اتنا نہیں کر سکتے۔ شادمہ نے سر اٹھا کر اس کے عکس کو دیکھا اور پھر شرما کر سر جھکا لیا۔ اب ان باتوں پر اس کے چہرے پر ایک منفرد سی روشنی جھلملانے لگتی تھی۔ جانے والے تمہارا پوچھ رہے، چلو۔ اس کا ہاتھ تھامے باہر نکل گیا۔ ان کے باہر جاتے ہی کوئی اس کمرے میں داخل ہو کر آسمانی لفافہ اس کی میز پر دھری کتاب پر رکھ گیا تھا۔ ابھی ان لفافوں کے منظر عام پر آنے کا وقت نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن کالج سے آنے کے بعد زید نے فون پر بات کرتے ہوئے نیچے دیکھے بنا اس کتاب پر دوسری کتاب رکھ دی اور دونوں کو دیوار سے لگے انبار کے اوپر رکھ دیا تھا۔ آسمانی لفافہ دونوں کتابوں کے درمیان دبا رہ گیا تھا۔
کافی دن بعد اسے یونیورسٹی سے آیا ایک اہم سرکولر نہیں مل رہا تھا۔ ڈھونڈنے لگا تو شادمہ نے اپنی خدمات پیش کی تھی کہ میں کچھ مدد کروں، لیکن اس نے منع کر دیا تھا۔ پلنگ پر ماس کی مستیاں جاری تھی، وہ بھی ماس کے ساتھ ہنستی کھلکھلاتی اسے اچھی لگ رہی تھی۔ گھر میں کسی کو اس کی میز اور وہاں کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ اصول شازمہ کے لیے بھی تھا۔ اس نے کام والی ماسی کو خود سمجھایا اور عملاً کر کے دکھایا تھا کہ وہاں سے گرد و غبار کیسے صاف کرنا ہے۔ اس کے اور ماسی کے علاوہ کوئی ادھر دیکھتا بھی نہیں تھا۔ دراز میں اسے سرکولر تو مل گیا تھا، ساتھ ہی آسمانی رنگ کا مہین سا لفافہ بھی ہاتھ لگا تھا جو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس پر اردو میں اس کا نام لکھا تھا، گھر کا پتہ بھی درج نہیں تھا۔ اسے تعجب ہوا اور مارے تجسس کے اس کا لفافہ کھولا۔ اندر کاپی سے کھینچ کر نکالا گیا کاغذ تھا جس پر 2 سطریں لکھی تھی، تم شادمہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے 3 بار وہ 2 سطریں پڑھی اور اسے سامنے دیکھا۔ شادمہ گھٹنوں سے پیر موڑ کے لیٹی تھی اور ماز اس کے پیروں پر تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے پیر اوپر نیچے کر رہی تھی اور ماز کھلکھلا رہا تھا۔ یہی کھیل وہ بھی اس کے ساتھ کرتا تھا۔ اس کا بیٹا ایک دماغی طور پر متزلزل انسان کے حوالے یہ خیال اس وقت بھی منفی طور پر اتنا زوراور تھا کہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اب آپ کو نیند آ رہی ہو شونا؟ شادمہ نے اسے پیروں سے اتارا اور خود بھی اٹھ کر بیٹھی۔ اچھے بچوں کی طرح سو جائے اب۔ اس نے اس کے گالوں پر 2-3 بوسے دے کر سانوں پر لٹا اور تھپکنے لگی۔ اسے اسی طرح سونے کی عادت پڑ چکی تھی۔ اس کی ساری توجہ ماس پر تھی۔ دوپٹہ بستر پر پڑا تھا، کھیل کود میں بال بکھر گئے تھے۔ وہ اسے تھپکتے ہوئے بہت دھیمی آواز میں کچھ گنگنا رہی تھی۔ اس کی گنگناہٹ واضح نہیں تھی۔ زمین پر ممتا سے زیادہ خالص، بے ریا اور پاکیزہ کوئی جذبہ نہیں۔ عورت جب اس احساس سے مغلوب بچے کو نہارتی ہے تو دنیا میں اس کو مات دینے والی کوئی دوسری طاقت نہیں۔ اس کے چہرے پر ایسی آسودگی پھیلی تھی جیسے وہ روح کو سکون پہنچانے والے کسی منظر کو دیکھ رہی ہو، اور یہ منظر زید کے اندر ذرا دیر پہلے پھیلی بے چینی کو زائل کر گیا۔ واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے میز پر دھرے کاغذ کو دیکھا۔ کیوں ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ کمرے میں دراز تک کیسے اور کب پہنچا؟ سوال ہی سوال تھے۔ کیا ابھی شادمہ سے پوچھوں؟ اس نے ایک بار پھر پلنگ کی طرف دیکھا۔ کیا شادمہ کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے؟ اسے اپنے اتنے دن سے دیکھ رہا تھا اور کوئی ایک بات، کوئی ایک لمحہ ایسا قابل گرفت نہیں تھا جو اسے شک میں مبتلا کرتا، لیکن یہ کوئی معمولی بات بھی نہیں تھی۔ جانے کتنی دیر وہ مختلف سوچوں میں گھرا رہا۔ ماں سو گیا تھا۔ اسے جھولے میں ڈالنے کے بعد اس نے یوں غیر دماغی سے پلنگ پر نگاہ جمائے ساکت و جامد بیٹھے دیکھا تو آواز دی، زید! چونکا۔ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو اس نے حسب عادت اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ ہاں یہ بات تھی۔ شادمہ اس کی سمت دیکھنے اور آنکھ ملانے سے کتراتی تھی۔ اس نے سوچا، آپ کا کام باقی ہے تو چائے لاؤں؟ وہ دیر تک میز پر بیٹھا رہتا تو اکثر اسے چائے کی طلب ہوتی تھی۔ نہیں تم سو جاؤ، میں کچھ دیر ہال میں ٹی وی دیکھوں گا۔ پہلی بار ہو رہا تھا کہ سونے کے وقت ٹی وی دیکھنے ہال میں جا رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر بستر ٹھیک کرنے لگی۔ زید نے ایک بار پھر بڑے غور سے اس عجیب و غریب عبارت کو دیکھا، جو جانے تنبیہ تھی، اطلاع یا دھمکی، خیر خواہی یا کوئی سازش، سمجھنے سے قاصر تھا۔ فتنہ نما صفحہ لفافے میں ڈال کر واپس دراز کے اندر رکھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ گھر میں سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ اس نے گہری سانسیں لے کر خود کو پرسکون کیا اور خیالات کی چھانٹی شروع کی۔ یہ کب اس کے کمرے میں پہنچا؟ اس کا جواب اسے صبح مایوسی دے سکتی تھی۔ دراز میں اس نے نہیں رکھا تھا، مطلب کسی اور نے رکھا تھا۔ لکھنے والے کا مقصد ہوگا کہ وہ لفافہ دیکھ لے، اس لیے اس نے دراز نہیں بلکہ میز پر رکھا ہوگا۔ کبھی کبھار فرش پر گری چیزیں یا کاغذات صفائی کے دوران ماسی ہی اٹھا کر میز پر رکھتی تھی۔ چھوٹی یا گم ہونے جیسی چیز ہوتی تو اسے دراز میں رکھنے کی ہدایت تھی۔ ماسی کا کیا جواب ہوتا اس کے بعد گھر میں کسی اور سے پوچھے یا نہ پوچھے والا مسئلہ تھا۔ شادی کی گہما گہمی میں کمرے اور میز تک پہنچنا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ آسان تھا۔ قوی امکان تھا کہ یہ تبھی کمرے میں رکھا ہو، مطلب وہ جو بھی ہے آغاز سے ان کے درمیان غلط فہمی یا درار ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اسے خبردار کرنے کا طریقہ غیر مناسب تو تھا ہی، اس بندے کو بھی مشکوک کر رہا تھا۔ وہ خود زید سے مل کر بات کر سکتا تھا اور یہ طریقہ سب سے معتبر تھا۔ اگر خود کو مخفی رکھنا تھا تب بھی اسے ایک گمنام فون کال کی جا سکتی تھی۔ کالج یا گھر کے پتے پر اس کے نام باقاعدہ خط لکھا جا سکتا تھا۔ خفیہ پیغام رسانی کا راستہ سب سے پہلے اس بہی خواہ کی نیت پر سوال اٹھا رہا تھا۔ دوسرے اس سے یہ بھی ظاہر تھا کہ وہ کوئی اناڑی ہے، جلد باز، یا اس کے وسائل محدود ہے، یا یہ موقع ملنے پر فوری طور پر کیا گیا کام تھا۔ پہلے سے سوچا سمجھا نہیں تھا، لیکن وہ کاپی کا صفحہ اور آسمانی لفافہ۔ صفحہ تو شاید سمیہ کے کمرے سے لیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا سستا اور معمولی سا صفحہ اس کے
لفافہ اس کے گھر میں نہیں تھا، یعنی جو بھی تھا وہ یہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ کمرے میں دوسری جگہ چھوڑ کر وہ میز سے یا دراز میں رکھا گیا تھا، یعنی وہ جانتا تھا کہ وہ میز پر زیادہ وقت بتاتا ہے، میز کی چیزوں پر اس کا پورا دھیان ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور میز کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ تو کیا یہ گھر کا کوئی ملازم تھا، یا باہر کے اس انسان کے ساتھ کوئی ملازم شامل تھا، یا یہ کسی قریبی عزیز یا رشتہ دار کا کام تھا جو سب جانتا تھا؟ اگر یہ اس نے شادی والے دن یا اسی شب دیکھا ہوتا تو تب یہ شانت اور سلجھا سا ردعمل ناممکن تھا۔ اس وقت مہمانوں اور گھر والوں کا خیال کرتے ہوئے اسے خود تک ہی رکھتا، لیکن اس کا رویہ اور شادماں کے بارے میں اس کی رائے مکمل منفی نہ صحیح لیکن مشکوک تو ہوئی جانی تھی۔ ممکن تھا وہ ہنی مون کے دوران اس کا رویہ اور اس کا برتاؤ اس اطلاع کی روشنی میں دیکھتا، اور وہ سب اسے مرضی کے خلاف ہوئی شادی ناپسندیدگی مجبوری محسوس ہوتا۔ پھر معمولی اور چھوٹی موٹی باریکیوں پر غور کرتے ہوئے اسے واقعی اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگتا، اور وہ ماس کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتا۔ گھر والے بھی اس بات کو محسوس کرتے۔ مختصراً شادی کرائسس میں آ سکتی تھی۔ ان سب میں اس کی بھلائی سے زیادہ شادماں کا نقصان تھا، اور اسی نکتے کا اس کا ذہن بھی قائل ہو رہا تھا کہ کسی نے شادماں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا ہے، اور اس کی وجہ بدلہ، حسد، نفرت، انتقام، یہ ساری وجوہات سیدھا عاقب کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ مگر اس کے گھر کبھی نہیں آیا تھا، تو کیا خاندان کا کوئی فرد اس کے ساتھ شامل تھا، یا یہ عاقب نہیں خاندان میں ہی شادماں کا کوئی اور دشمن تھا؟ کئی گھنٹے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو کئی فیصلے کر چکا تھا۔ اسے اس کا ذکر شادماں یا پاپا سے کسی سے نہیں کرنا تھا، خود اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کمرے میں لفافہ رکھنے والا انسان اس کا خیر خواہ نہیں بلکہ شادماں کا دشمن تھا۔ اگلے دن اس نے ماسی کو بلا کر پوچھا کہ اس کا ایک اہم اور ضروری آسمانی لفافہ نہیں مل رہا۔ اس نے کہیں دیکھا کیا؟ گھبرا گئی۔ بھیا، ہم تو سب اٹھا کے میز پر ہی دھر دیتے ہیں، وہ بھی دراز میں ڈال دیا تھا۔ اچھا، کب کی بات ہے؟ ایک تو ابھی بابا کی برتھ ڈے والے دن دیکھا تھا یہاں۔ اس نے میز کے کنارے رکھی کتاب کی سمت اشارہ کیا، اور زید چونکا، مطلب ایک اور بھی تھا، اور ایک ٹیبل کے نیچے سے اٹھا کے رکھا تھا، شاید آپ کی شادی کے دوسرے دن۔ ہاں، اگلے دن کی ہی بات ہے۔ ہم نے سوچا تھا ہم سب جگہ سے کچرا نکالنے والے نہ ہوتے اور ہماری تیز نظر ٹیبل کے نیچے نہیں جاتی تو بیچاری نئی دلہن کو ڈانٹ پڑ جانی تھی۔ مطلب وہ یہی ہے، یہی کنفرم کرنا تھا۔ میں ڈھونڈ لوں گا اب۔ سنیلاتی واپس چلی گئی اور زید ایک ایک کتاب ہٹا کر اور ان کے پنوں کے بیچ دوسرا آسمانی لفافہ ڈھونڈنے لگا۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد وہ کتابوں کے درمیان مل گیا جنہیں اس نے بہت دن سے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ویسے ہی اردو میں لکھا اس کا نام اور اندر کاپی کا صفحہ۔ شادماں کی معصومیت سے دھوکہ نہ کھاؤ، وہ بھروسے کے لائق نہیں۔ پہلے شاید ایک باپ مخاطب تھا اور اولاد کے لیے اس کی احتیاط اور فکر کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کوشش کی ناکامی کے بعد اب ایک شوہر کی غیرت کو للکارا گیا تھا، اور شادماں کا کردار نشانے پر تھا۔ اس کا مطلب ماس کی سالگرہ میں جو افراد موجود تھے ان میں سے کوئی ہے۔ اس نے لفافہ دراز میں ڈال کر سوچا۔ اب وہ اس دن موجود ایک ایک فرد کی ذہنی فہرست بنا رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے ممکنہ مجرم اس فہرست سے الگ کیے۔ شادماں کی پھپھو کا بیٹا ذیشان جو اوبر چلاتا تھا، اس کی امی اور دادی ہمیشہ اس کے ساتھ آتی اور جاتی تھی۔ چونکہ وہ گھر کا فرد تھا تو وہ بھی سب کے ساتھ اتنا وقت گھر میں ہی رہتا تھا۔ اپنے طور پر اس کی تفتیش شروع کر دی تھی۔ وہ اب کبھی ارادتاً اور کبھی غیر ارادتاً شادماں کا بقور مشاہدہ کرنے لگا، اور اس دوران اسے احساس ہوا کہ شادماں نہ صرف اسے اچھی لگتی ہے بلکہ وہ اس سے محبت بھی کرنے لگا ہے۔ سمیہ کی شادی کے ہنگاموں میں اسے میز پر بھی ایک آسمانی لفافہ ملا۔ اسے لگا وہ جو بھی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بنا کسی مسئلے کے خوش دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ اسے ان لفافوں کی وجہ کسی کا حسد ہی لگی۔ اس بار لکھا تھا، تم اس کے جال میں پھنستے جا رہے ہو، پچھتاؤ گے۔ اس نے اسے بھی باقی لفافوں کے ساتھ دراز میں ڈال دیا۔ اب وہ ان کو لے کر پہلے کی طرح تناؤ میں نہ تھا، نہ زیادہ فکر مند تھا۔ پہلا لفافہ جتنا اہم لگا تھا اب وہ اہمیت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شادی کے دوران وہ اپنی تیار کردہ فہرست والوں پر نظر رکھے تھا۔ اس نے سوچا کمرے کے باہر کی راہداری میں کسی کو بتائے بنا خفیہ کیمرہ ہی لگوا لے تاکہ مجرم پکڑا جا سکے، لیکن یہ بات الیاس عالم سے چھپ نہیں سکتی تھی، اور وہ انہیں فی الحال اس معاملے میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شادی میں شادماں نے اس کی لائی سرخ ساڑی بھی سنبھالی اور ماس کو بھی سنبھالا تھا۔ موسم سرما کی آمد کے آثار تھے، اور نسرین کی ہدایت پر وہ الماری سے ماس اور زید کے سرد کپڑے نکال رہی تھی۔ چیزیں ادھر ادھر کرتے اس کے ہاتھ پھرا اور اس کی شادی کا البم لگ گیا۔ زید نے اپنا کام سمیٹ کر لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھا اور اسے دیکھا۔ وہ الماری کے پٹ کھولے فرش پر بیٹھی تھی۔
اٹھ کر اس کے پاس آیا اور کھڑے کھڑے ہی جھانک کر اس کی محویت کا مرکز دیکھا۔ یہ کہاں سے ملا تمہیں؟ وہ البم دیکھ کر چونکا۔ نکاح سے قبل نسرین اس کے کمرے سے اس قسم کی ساری چیزیں لے گئی تھی۔ اس نے سر اٹھایا۔ وہ اس قدر گم تھی کہ اس کا سوال فوراً سمجھ ہی نہ سکی۔ یہی تھا۔ اس نے نچلی دراز کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اب غور کیا، فرح غیر معمولی حسن رکھتی تھی اور ماس کی مسکراہٹ بالکل اس جیسی ہے۔ اچھا، میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ اسے ماس اور فرح کے مماثل تبسم پر حیرت ہوئی تھی۔ لاؤ اسے ایسی جگہ رکھ دو کہ پھر ملے نہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ہم دونوں تو روز یہ تصویریں دیکھنا نہیں چاہتے، پھر کیوں ایسی جگہ رکھے کہ بار بار نظر آتا رہے؟ آپ کا دل نہیں کرتا کبھی دیکھنے کا؟ وہ اب بھی تصویر ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، یہ سچ تھا۔ اس کے دل میں فرح کے لیے ہوک اٹھتی تھی، نہ دل دیکھنے کے لیے تڑپتا تھا۔ اس نے تعجب سے پل بھر کے لیے اسے دیکھا، پھر نظر سابقہ جگہ ٹکا دی۔ وہ بھی کم صورت یا بدصورت نہیں تھی، لیکن فرح میں کچھ خاص تھا۔ اتنی پیاری فرح کی یاد نہیں آتی آپ کو؟ تو پھر میں شدید حیرانی میں الفاظ پھسلے تھے اور احساس ہوتے ہی گم ہو گئے۔ یاد کا تعلق حسن سے نہیں، دل سے ہوتا ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ جہاں نقش نہیں ہوتا وہ یاد بھی نہیں رہتا۔ ہمیں اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ دلوں کا تعلق قائم ہو پاتا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ امی کو شاید مووی ہی یاد تھی، البم کا انہیں خیال ہی نہیں۔ لاؤ کہیں رکھ دو اسے۔ نہیں۔ اس نے البم دراز میں ڈالا اور بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ ہمیں نہ صحیح مگر ماس کو تو یہ صورت یاد ہونا چاہیے۔ ہمیں اسے اس سے متعارف کرانا ہوگا، ابھی نہیں بعد میں صحیح، وقت پر، اس لیے میرے پاس رہنے دے۔ وہ جانے لگی تھی کہ زید نے سامنے آ کر راستہ روکا۔ اسے اس لمحے شادمہ پر بڑا پیار آیا اور اس نے عملی اظہار ضروری سمجھا۔ ایسے بے ساختہ سچے لمحے میری زندگی میں پہلے نہیں آئے تھے جو دلوں کو جوڑتے رہے۔ اس نے سرخ اور گڑبڑائی سے شادمہ سے کہا، جس کا دل اس بات کی صداقت کی گواہی دے رہا تھا۔ ایک دن اچانک اسے فرح کی امی کا فون آیا کہ وہ ماس کو دیکھنا اور اس سے ملنا چاہتی ہے۔ اس نے کہہ دیا وہ جب چاہے آ کر اس سے مل سکتی ہے۔ جب یہی بات گھر میں کہی تو الیاس عالم اور شادمہ کے علاوہ کسی کو پسند نہیں آئی۔ سب سے زیادہ غصہ نسرین کا تھا۔ اب کیسے یاد آ گئی؟ اچھا ہے، یہ جب مرضی ہوگی منہ موڑ لے گی اور جب موڈ بن گیا ہاتھ تھمکے گی۔ ان کا نواسہ ہے، ہم انہیں روک نہیں سکتے۔ الیاس عالم نے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔ پیدا ہوا جب سے نواسہ ہی ہے۔ کیسے دھتکار دیا تھا، بھول گئے آپ؟ بیگم، اس وقت ان کا غم تازہ تھا، بیٹی کی وفات کا صدمہ ہی اتنا شدید تھا۔ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، بس ملنے دے چاچی، شادمہ نے کہا۔ وہ تنہا ہے، اولاد بھی کوئی نہیں، ایک ماض ہی ہے ان کے لیے، اور پھر جذبات اور حالات ہمیشہ ایک سے تو نہیں رہتے۔ لو ایک اور ان کی طرفدار۔ انہوں نے سر تھام لیا۔ انہیں آنے دو، ملنے دو، بس تم کچھ نہ کہنا۔ اس کا رویہ دیکھ کر آگے کیا کرنا ہے طے کریں گے۔ الیاس عالم نے انہیں مشورہ اور تسلی دی۔ اگلے دن شام میں زید کی موجودگی میں فرح کی امی بنا پیشگی اطلاع کے چلی آئی۔ اس وقت ان تینوں کے علاوہ صرف دادو گھر میں تھی۔ وہ ابھی مسلح ہوا کیلا اپنے ہاتھوں سے کھا کر فارغ ہوا تھا اور اب اپنی واکر میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ کھانے کی کوشش میں کیلا منہ میں تو کم ہی گیا تھا، زیادہ ہاتھ کپڑے اور چہرے پر لگا تھا۔ شادمہ باورچی خانے میں تھی، وہاں سے فارغ ہو کر اسے سیدھا غسل خانے نہانے لے جانا تھا۔ انہیں ماس کو دیکھ کر ہی رونا آ گیا۔ کس حال میں تھا ان کی لاڈلی کا شہزادہ؟ انہوں نے اسے واکر سے نکال کر گلے لگایا، ٹشو سے اس کا منہ صاف کیا۔ اجنبی چہرہ اور گود ماس کو بے آرام کرتے تھے۔ اس وقت بھی اس نے بسونا شروع کر دیا۔ وہ اس طرح اسے بھیجتی تھی کہ دادو اور زید کو اسے ان کی گود سے لینا مناسب نہیں لگا۔ رہائی نہ پا کر ماس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ آ گئی مما، اس کی آواز سن کر شادمہ اندر سے کہتے ہال میں آئی اور ٹھٹک کر رک گئی۔ فرح کی امی آواز پر پیچھے پلٹی۔ اس کا حلیہ نفیس تھا، استری شدہ نیا سا گلابی لباس، سلیقے سے جمی اور چٹیا میں گندھے بال، شفاف چہرہ، آنکھوں میں کاجل، ہاتھ میں کنگن۔ انہیں دیکھ کر اس کا دلکش تبسم دم توڑ گیا تھا۔ ان کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ پل بھر کو انہیں لگا وہاں فرح کھڑی ہے، لیکن اگلے ہی پل حقیقت ان کے اندر تلخی بھر گئی۔ شادمہ نے انہیں سلام کیا اور آگے آ کر ماس کو ان کی گود سے لیا۔ میں اس کا منہ دھلا کر لاتی ہوں، فرح ہوتی تو اس کا بیٹا کبھی اس حال میں نہ ہوتا۔ ان کا جزدہ تلخ لہجہ سنتے کمرے میں جاری شادمہ ایک لمحے کو تھم گئی۔ اس سے پہلے اس قسم کی بات یا موازنہ کسی نے نہیں کیا تھا۔ ابھی قدم اٹھایا ہی تھا کہ پاس کھڑے زید نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ آنٹی، آپ اس گھر میں جب آنا چاہیں آ سکتی ہے، کسی کو اعتراض ہے نہ کوئی بندش ہے، لیکن ایک بات قبول کر لیں، اب ہمیشہ کے لیے ماس کی ماں شادمہ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے جو فرح کر سکتی تھی اور شادمہ نہیں کرتی ہے۔ وہ اختیار امڑے آنسو شادمہ کو حیران کر گئے۔ اسے دونوں باتوں کا اندازہ نہیں تھا کہ ماس اور اس کے رشتے پر اٹھی انگلی اسے اس قدر دکھ دے گی اور ان کے رشتے کا اعتراف اور اقرار اس قدر دل گداز کرے گا۔ زید نے بات مکمل کر کے اسے دیکھا، اس کے آنسو گر رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے اس کا بازو آزاد کیا۔ شادمہ نے اس سے نظر ہٹائی اور آگے بڑھ گئی۔ فرح کی امی نے آنسو صاف کیے، انہیں
خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ بیٹھے تو دادو نے ماحول کا بھاری پن دور کرنے کے لیے ان سے کہا۔ ماس کو تیار کر کے باہر آئی، تب تک نسرین اور الیاس عالم بھی آ گئے تھے۔ ماحول میں تناؤ تھا جو الیاس عالم اور زید ہلکا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرح کے والد نہیں آئے تھے، اس بات پر نسرین اور چراغ پا تھی۔ جانے لگی تو زید اور الیاس عالم انہیں گیٹ تک چھوڑنے گئے تھے اور نسرین ان کی اس حرکت پر پل کھا رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی دادی خالدہ اور بھابھی ذیشان کے ساتھ آ گئی۔ پھر بڑی دیر تک ان کی شکیل قلبی اور اب استحقاق جتانے والا غلط رویہ موضوع بحث رہا۔ خالدہ اس معاملے میں نسرین کے ہم خیال تھی، چپ چاپ سب کی سنتی رہی، کچھ کہا نہیں۔ اس کا ذہن اب ان سے ہٹ کر کہیں اور الجھا تھا۔ غیر متوقع مہمانوں کی آمد اور ان کی تواضع نے اسے ذہنی جسمانی طور پر تھکا دیا تھا۔ پھر ماس بھی آج تنگ کر رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے سویا تو اسے جھولے میں لٹا کر اپنی جگہ لیٹ گئی۔ زید ٹیبل لیمپ کی روشنی میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کی نڈھال طبیعت اسے بھی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ لیٹی تو بھی اسے کچھ کہا نہیں اور کتاب پڑھتا رہا۔ ذرا دیر بعد ہلکی ہلکی سوسو پر وہ چونکا اور ایک دم اس کی نظر اپنی میز کی دراز کی طرف اٹھی۔ جانتا تھا وہ کبھی اس کی میز، بیگ اور کتاب بیازوں کو ہاتھ نہیں لگاتی، پھر بھی اس نے احتیاطاً اٹھ کر دراز کھول کر دیکھا۔ آج والا لفافہ جیسا اس نے رکھا تھا ویسا ہی وہاں موجود تھا۔ یہ ایسا تیسرا پیغام تھا۔ آج والا بھی پہلے جیسا کاپی کا صفحہ تھا۔ آج اس کے خیر خواہ نے لکھا تھا، شادماں کی کسی بات پر بھروسہ نہ کرنا، پچھتاؤ گے۔ وہ بنا آواز کیے دراز بند کر کے واپس پلنگ پر آیا تو شادماں کی اداسی کی وجہ فرح کی امی تھی۔ اسے ذرا تسلی ہوئی۔ تقریباً پلنگ کے وسط میں اس کی طرف پیٹ کر کے کروٹ پر لیٹی تھی۔ اس نے ٹیبل لیمپ بجھایا اور اپنی جگہ لیٹنے کی بجائے دوسری طرف اس کے سامنے آیا، اس کی سمت چہرہ کر کے لیٹ گیا۔ اندھیرا تھا، پھر بھی شادماں نے آنکھیں موند کر خود کو سوتا ثابت کرنا چاہا اور زید نے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کیا۔ پاپا، آپ کے وقت دینے کے مشورے پر پتہ نہیں کب تک عمل اور صبر کر سکوں گا۔ اس نے دل میں انہیں مخاطب کیا۔ وہ جو چوری چوری رو رہی تھی، چہرہ چھپتے ہی کھل کے رونے لگی۔ زید نے تسلی کا ایک لفظ کہا نہ اسے روکا تھا، بس اس کا ہاتھ اس کی پشت تھپک رہا تھا۔ ذرا دیر میں سو گئی۔ پاپا اٹ ورکس، اس نے مسکراتے ایک بار پھر تصور میں باپ سے کہا۔ میز پر زید کی چیزوں کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ دوپہر میں کمرے میں آ رہی تھی تو الیاس عالم نے اسے اسٹیپلر دیا کہ یہ دھیان سے زید کی میز کی دراز میں رکھ دو ورنہ یہاں وہاں ہو جائے گا۔ کمرے میں آئی تو زید لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ اس نے دراز کھول کر اسٹیپلر اندر اچھال دیا، جس کے نتیجے میں دراز میں دھرے کاغذات میں افراتفری مچ گئی اور دراز بند کرتے ہوئے کوئی کاغذ باہر نکل آیا۔ اس نے کاغذ کھینچا اور واپس رکھنے سے پہلے اس کی نظر تحریر پر پڑ گئی۔ اس آسمانی لفافے پر کس کی لکھائی تھی وہ جانتی تھی۔ اس نے دراز پورا کھولا جہاں مزید لفافے تھے۔ اس نے باری باری سارے کھول لیے اور ذرا دیر میں ہی ہاتھوں کی لرزش اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ اسی وقت زید نے اسے دیکھا اور ماجرا سمجھتے تیزی سے اٹھ کے آیا۔ اس نے کاغذات شادماں کے ہاتھ سے لیے تو اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے میز کا سہارا لیا۔ زید نے اسے شانوں سے تھام کر پلنگ پر بٹھایا۔ یہ سب کب سے؟ اکلاتے ہوئے چند الفاظ ہی ادا کر سکی، شاید شادی والے دن سے۔ اب جب وہ دیکھ ہی چکی تھی تو کہنا ضروری تھا، شادی والے دن سے؟ اس کا سر چکرانے لگا، مگر میں نے دیکھا کافی وقت بعد وہ فرش پر گر گیا ہوگا اور ماسی نے معمول کی طرح اٹھا کر دراز میں رکھ دیا ہوگا۔ پہلے دن سے؟ اس نے چکراتے سر کو تھاما۔ اس کے ماتھے پر پسینہ بھرا تھا، لیکن وہ ایک پیغام نہیں تھا، اور بھی تھے۔ اس کی بات جاری تھی مگر سن نہیں رہی تھی۔ زید کا مفاد تو ماس کے لیے ایک معقول اچھی دوسری ماں تھا، تو پھر داغدار ماضی مشکوک کردار والی عورت کو پہلی فرصت میں ہاتھ پکڑ کے باہر کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں کیا اپنے مطلب، فرض اور ضرورت کے علاوہ بھی کچھ تھا جو وہ اب تک اس گھر میں تھی؟ یہ کچھ اسے آج تک اپنے کسی رشتے سے نہیں ملا تھا۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ سب بھلا کر بحیثیت انسان اس کی ذرا سی فکر، حالات سے قطع نظر اسے بدلنے کی کوشش کی بجائے وہ جیسی بھی ہے اس شادماں کو قبول کرنے کی کوشش، اس مسئلے کی وجہ سمجھنے کی تگ و دو، رشتے میں توقعات کے ساتھ وہ آسودگی اور وقت کی فراہمی کہ وہ کھلنے کی ہمت کر لے۔ دادی، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، کوئی بھی اسے یہ کچھ نہیں دے سکا تھا۔ کسی نے اس کے لیے گنجائش نہیں رکھی تھی۔ اس نے زید کو دیکھا اور وہ اس قدر کھوئی سی تھی کہ زید رک گیا۔ شادماں، اس نے پکارا اور رونے لگی۔ اس کی آواز خاصی اونچی تھی۔ عام طور پر اس وقت سب اپنے کمروں میں ہوتے تھے، پھر بھی دروازہ کھلا تھا اور اسے لگا اس کی آواز کوئی سن نہ لے۔ وہ دروازہ بند کرنے اٹھنے لگا تھا کہ اس ناگہاں وقت میں اس کی حسرت پوری ہوئی۔ اس نے سینے سے لگی بیوی کو دیکھا، پھر کھلے دروازے کو، اور وہی کیا جو ضروری تھا کہ اس وقت سارا گھر بھی اکٹھا ہو جاتا تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ تم کس لیے اتنا رو رہی ہو؟
کچھ دیر اس کے چپ ہونے کا لاحاصل انتظار کرنے کے بعد اس نے دھیرے سے پوچھا، کسی نے مجھے تم سے بدظن کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہا؟ مجھے ان میں لکھی کسی بات کا یقین نہیں ہے، اس لیے رونا آ رہا ہے، سنبھل کے دھیمی آواز میں کہتی اس سے الگ ہوئی۔ کیا آپ نے ان سب کے بعد بھی مجھ سے نفرت نہیں کی، شک نہیں کیا؟ ہمیں ساتھ رہتے زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، پھر بھی میں اس بندے کی عقل کا ماتم کروں گا جس سے تم سے نفرت ہو۔ آپ کو ڈر نہیں لگا ذرا سا بھی؟ اگر ایک بھی بات درست ہوئی تو؟ بظاہر کوئی مجھے خبردار کر کے خود کو میرا خیر خواہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا، مگر مجھے میری خیر خواہی سے زیادہ تم سے دشمنی، تمہاری زندگی خراب کرنے کی کوشش۔ اگر یہ سب جینوئن تھا تو اس انسان کو مجھ سے ملنا چاہیے تھا، یا کم سے کم فون کرتا، میسج کرتا۔ اگر یہ واقعی سچ تھا تو اس کے لیے چھپنا اور یہ طریقہ اختیار کرنا دونوں غلط تھے، اور جب میں نے ذرا سا سوچا تو یہی بات مجھے اس انسان کی نیت اور مقصد کے غلط ہونے کا یقین دلا گئی۔ پھر میں نے ان میسیجز سے زیادہ کون اور کیوں پر توجہ دی، اور ہاں، تمہاری دماغی حالت پر مجھے کبھی شبہ نہیں ہوا۔ وہ مسکرایا۔ میں نے اپنے طور پر پتہ لگانے کی کوشش کی تو پہلا شک عاقب پر گیا، لیکن یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کی ہمارے گھر تک رسائی ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ کون ہے۔ اس نے سر جھکا کر دھیرے سے بم گرایا۔ وہ یہ لکھائی اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اس کا ردعمل بے یقینی اور شدید حیرت لیے تھا۔ پھر تم نے کیسے اسے اتنی کھلی چھوٹ دی؟ اسے کنفرٹ کیوں نہیں کیا؟ روکا کیوں نہیں؟ سرعام ذلیل کیوں نہیں کیا؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کے اندر ایسے کئی سوال مچلے، لیکن زید خاموش رہا۔ وہ ایسے کسی شخص کی موجودگی سے باخبر ہوتے ہوئے چپ تھی، اپنی شادی شدہ زندگی داؤ پر لگائی تھی۔ اس کا مطلب تھا یہ بہت غیر معمولی بات تھی۔ آپ مجھ سے بدظن نہیں اور یہ کوششیں بیکار ثابت ہوئی ہے تو اسے ایسے ہی رہنے دیں۔ ہم یعنی تم چاہتی ہو اس طرح کے لیٹرز کمرے میں ملتے رہے اور ہم یوں پیش آئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو؟ زید کے سوال پر اس کا جھکا سر جھک گیا۔ بات عجیب اور نامعقول تھی، مگر وہ یہی چاہتی تھی۔ نہیں شادمہ، زید نے نرمی سے کہا، تم اس سے بے خبر ہو۔ مان کر میں اپنے طور پر اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا اور تمہاری پھپھو کے گھر تک پہنچ بھی گیا تھا۔ شادمہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ لیکن اصل کلپریٹ ذیشان نہیں ہے۔ تم جانتی ہو تو مجھے بتاؤ۔ تم مجرم کو بچانا اور چھپانا چاہتی ہو۔ شاید وہ تمہارا کوئی عزیز ہے اور میں اس تک پہنچ کر اسے بے نقاب کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم مجھے عزیز ہو۔ تمہیں ایسی مصیبتوں سے چھپانا اور بچانا میرا فرض ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ مجھے ایسے ہی تو اس شخص سے محبت نہیں ہو گئی؟ شادمہ نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ زید۔ اس نے زید کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ وہ کسی انوکھی کیفیت میں گھری تھی، اور وہ اس پیش قدمی پر قربان ہی تو ہو گیا۔ وہ آگے کچھ کہتی اس سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی تو اور زید کا دل کیا زور سے چیخے، چلے جاؤ! اور ادھر وہ اس کے ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو گئی۔ کون؟ آ جائے۔ نسرین اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں شادمہ کا فون تھا۔ تم کچن میں چھوڑ آئی تھی، بھابی ہے۔ انہوں نے فون اس کی سمت بڑھایا۔ اس کے بات کرنے تک وہ وہیں رکی رہی۔ آپا کے سسر کے چاچا کا انتقال ہو گیا، امی ابو وہاں جا رہے، بھابی بچوں کے ساتھ میکے گئی ہے، دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ اکیلی ہے تو امی کہہ رہی ہے ان کی واپسی تک میں گھر چلی جاؤں، انہیں شاید رات میں دیر ہو جائے۔ بات ختم کر کے اس نے کہا، اچھا جاؤ، زید چھوڑ دے گا تمہیں، ماس سو رہا ہے۔ اس نے جھولے کی سمت دیکھا۔ اسے رہنے دو، رات میں واپس ہی آنا ہے نا؟ جی ہاں، تو اتنی دیر رہ لیتا ہے ماس۔ وہ گفتگو درمیان میں چھوڑ کر اس کے گھر روانہ ہو گئے۔ زید نے بائک گیٹ سے باہر کھڑی کی اور اس کے ساتھ اندر آتے ہوئے کہا، رات میں بات وہیں سے کریں گے جہاں چھوڑی تھی۔ اس کا افسوس جلد ختم ہونے والا نہیں تھا۔ آپ اندر نہیں آ رہے؟ نہیں، تائی کے آتے مجھے فوراً کال کرنا۔ جی۔ زید نے اس کے بجھے سے چہرے کو دیکھا، رک کر کندھوں سے پکڑ کر اس کو رخ اپنی طرف کیا۔ میں تمہیں ہر خوف اور فکر سے آزاد دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھ پر اعتبار کرو کہ میں انشاءاللہ اس مسئلے کا سدجواب کر دوں گا۔ زبردستی کا تبسم سجا کر شادمہ نے سر ہلایا۔ اس کی منتشر ذہنی کیفیت اور کشمکش اس سے چھپی نہیں تھی۔ وہ اس وقت کسی بھی طرح اسے اپنے ساتھ اور محبت کا یقین دلانے کو بے قرار تھا۔ زیادہ سوچو نہیں، ریلیکس رہو۔ اس نے ذرا سا جھک کر اس کی پیشانی پر وہ یقین ثبت کرنے کی صحیح کی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی حوصلہ دیتی مسکراہٹ سے شادمہ کے چہرے پر بھی تبسم بکھر گیا۔ اس کی بائک نظروں سے اوجھل ہوئی تو گیٹ بند کر کے ہال میں آئی اور کھڑکی کے پاس دادی کو دیکھتے پرسکون ہوئی۔ دل و دماغ میں پھر جھکڑ چلنے لگے۔ ان کے تاثرات چیخ رہے تھے کہ وہ باہر کا منظر دیکھ چکی ہے۔ کر لیا اسے اپنی مٹھی میں، دادی کی زہرخند آواز میں کمرے میں گونجی۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ شادمہ نے دیکھے بنا کال منقطع کر دی۔ نہیں دادی، وہ تو صفائی دیتی آگے آئی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے سب۔ دادی بھی بھر کر آگے آئی۔ اب وہی کرے گی تو جس کا مجھے ڈر تھا، جانتی تھی میں۔
تو ایسی بے غیرت اور خود غرض ہے، کسی کا خیال نہیں تجھے، اپنی زندگی اور عیش کے لیے باقی سب کی زندگی اجاڑ دے گی۔ میرا خوف غلط نہیں تھا۔ دادی فون میز پر رکھتے بے قراری سے ان کے قریب آئی۔ آپ میرا یقین کیوں نہیں کرتی دادی؟ اس کے لہجے میں سارے زمانے کی عاجزی تھی۔ میں نے آج تک کسی سے نہیں کہا، تو اب کیوں کسی کو بتاؤں گی؟ سب جانتی ہوں میں، میری نگرانی نہ ہوتی تو کب کی اپنی من مرضی کر جاتی۔ کیا کہہ رہا تھا تجھے زید؟ ایسا کیا کہہ دیا ہے تو نے اسے؟ ان کا مشکوک لہجہ تیز تو تھا ہی، لیکن اس میں انجانا خوف بھی ہلکورے لے رہا تھا۔ لیکن یاد رکھ، تیری زبان سے زیادہ قابل بھروسہ آج بھی میری بات ہے۔ ابھی نسرین کو ایک فون کر دوں یا شہوار کو ایک اشارہ تو پھر اس دہلیز پر ہوگی تو۔ دادی، اس نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے، آپ کو اللہ کا واسطہ دادی، پلیز آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، میری زبان پر موت تک، قیامت تک کے لیے کفر لگا ہے۔ رونے لگی تھی۔ ناہنجاز، دادی نے اسے پوری طاقت سے تماچا رسید کیا۔ اب تو مجھے یہ دھمکی دے گی؟ تو قیامت میں زبان کھولنے کا طعنہ مار رہی ہے، حشر کے حساب کتاب سے ڈرا رہی ہے مجھے۔ ان کا پورا جسم ہمارے تیش کے لرزنے لگا تھا۔ نہیں دادی۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے اس نئے نکتے پر ششدر تھی۔ لیکن تو ماں کی طاقت کو نہیں جانتی۔ دادی ہمیشہ کی طرح رکنے کو تیار نہیں تھی۔ اپنی اولاد کو بچانے، اس کی حفاظت کے لیے وہ ہر حد پار کر سکتی ہے، اور میرا رب جانتا ہے وہ حادثہ تھا، میرے طاہر کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ ہاں دادی، وہ حادثہ تھا، مجھے بھی یقین ہے، پھر آپ کیوں مجھ پر اعتبار نہیں کرتی؟ بے حد تھک گئی تھی۔ اس کی آواز، اس کا وجود سب شکست خوردہ تھا۔ نہ، انہوں نے سر ہلاتے آنکھیں پھیلائی۔ تو مجھے ایسے بے وقوف نہیں بنا سکتی۔ جب تک زندہ ہوں تیری نگرانی کرتی رہوں گی۔ تیرے سر پر میری تلوار نہ ہوتی نا، تو کب کا ہمیں رسوا کر چکی ہوتی۔ اس خاندان کی عزت اسی وجہ سے اب تک قائم ہے کہ میرا ڈر ہے تجھے، اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ زید میرا بھی پوتا ہے اور وہ میری بہن کا خاندان ہے، تو میں کچھ نہیں کروں گی اور تو وہاں اپنی منمانی کر سکتی ہے۔ تیری ڈور اب بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں کیا کروں دادی؟ کیا آپ کو یقین آ جائے؟ نڈھال تھی، مجھے کبھی یقین نہیں آئے گا۔ انہوں نے سر اٹھا کر تنفس سے کہا، میں ماں ہوں، میں ایک پل کے لیے غافل نہیں ہو سکتی۔ ماں کی محبت اور فرض کا یہ کون سا روپ تھا جس نے اس کی زندگی سے سکون چھین لیا تھا؟ تو مجھے بھی ایک زور کا تھپڑ مارے ابو کی طرح کہ میرا بھی سر دیوار سے لگے اور میں شاداب کی طرح مر جاؤں۔ اب یہ ہی ایک حل بچا ہے۔ تو یہ دادی کے منہ سے جھاگ اڑنے لگا۔ مارے غصے اور تعجب کے ان کی زبان لڑکھڑانے لگی، بول ہی نہ سکی تو دونوں ہاتھوں سے سمانے لگی۔ یہی تو ڈر ہے، زبان پر آئی کیسے؟ یہ بات تیرے منہ سے نکلی ہی کیوں؟ یہی ہے تیرا ارادہ، یہی ہے تیرے دل میں، اسے دنیا سے کہنا چاہتی ہے تو؟ ان کے ہاتھ نہیں رک رہے تھے۔ آخر وہ تھک گئی تو ہانپتے ہوئے رک کر صوفے کا سہارا لیا۔ مجھے سچ میں مار ہی ڈالے دادی، میرے اندر اب ہمت نہیں اور برداشت کرنے کی۔ اس نے اپنے بکھرے بال پیچھے کیے۔ دادی نے پھر ساری قوت مجتمع کر کے اسے زور سے تھپڑ رسید کیا۔ یہ بات کبھی لفظوں میں ڈھل کر بیان نہ بنے، یہ ہوائیں اور دیواریں بھی کبھی ان کو نہ سنے۔ یہ کہا تھا میں نے تجھ سے، یہ وعدہ کیا تھا تو نے مجھ سے، لیکن مجھے ہمیشہ تیری طرف سے صحیح دھڑکا لگا رہتا تھا۔ ساری دنیا کو بتانا چاہتی ہے یہ تو، لیکن یاد رکھ، میرے ہوتے کبھی کامیاب نہیں ہوگی، اور کبھی غلطی سے بھی کوشش کی تو دیکھنا کوئی نہیں مانے گا۔ تیرا کردار اور شہرت ایسی ہوگی کہ لوگ پتھر ماریں گے پاگل سمجھ کر، لیکن کوئی یقین نہیں کرے گا۔ یہ زمین تنگ کر دوں گی تجھ پر۔ طاہر کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں پکڑ کر خود کلامی کس انداز میں کہہ رہی تھی جیسے خود کو باور کروا رہی ہو۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھیں برسنے لگی تھی، لیکن اس کی زبان خاموش تھی۔ میرے ہوتے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرے طاہر کا۔ انہوں نے اس کے بال چھوڑے اور پورے کروفر سے کہا، دیکھ اب کیسے تجھے واپس اس گھر میں بلاتی ہوں، ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے ہی رہے گی تو، یہی اس گھر میں اصل ٹھکانہ ہے تیرا۔ وہ غیظ و غضب سے لرزتی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ شادمہ بے جان سے صوفے پر گر گئی۔ اس کی مسافت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ بچپن سے دادی کے وہموں سے بھاگ رہی تھی۔ قدم مسلسل سفر میں تھے، ایسا سفر جس کی سمت متعین تھی نہ منزل تھی۔ دادی نے تمام عمر کے لیے خاردار اور سنسان راستہ اس کا مقدر کر دیا تھا۔ وہ 8 سال کی عمر سے دادی کے ہاتھوں کی کٹ پتلی تھی، ایسی جیتی جاگتی کٹ پتلی جس کی وہ جب چاہتی سانسیں روک لیتی تھی، جہاں چاہتی اسے گرا دیتی، پٹک دیتی تھی۔ اس کے دل میں اتری محبت کی چاندنی اور سکون کی کرنوں کی عمر بڑی مختصر تھی۔ زید، اس نے دل میں اسے پکارا، رو پڑی۔ تبھی سامنے میز پر رکھے الٹے فون کی اسکرین روشن ہوئی تو اس نے چونک کر ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ اس نے دیکھے بنا اپنے دانست میں جو کال منقطع کی تھی وہ دراصل ریسیو ہو گئی تھی، اور ابھی
دوسری طرف زید نے فون بند کیا تھا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر سامنے دیکھا جہاں وہ دروازے میں نمودار تھا۔ اس نے ایئرپورٹ کان سے نکال کر جیب میں ڈالا اور کچھ کہنے جا رہا تھا کہ وہ اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتی تیزی سے اس کے پاس آئی۔ اب جائے پلیز۔ اس کی رنگت خطرناک حد تک سفید ہو گئی تھی، وہ خائف تھی۔ اس کی آواز وحشت زدہ مگر سرگوشی کی سی تھی۔ زید کو اس لمحے شادمہ کی اذیت اور اکیلے پن کے احساس کے ساتھ ہی اس کے لیے اپنے جذبات کی شدت اور گہرائی کا بھی ادراک ہوا تھا۔ کچھ منٹوں پہلے وہ جس فکر مند شادمہ کو چھوڑ گیا تھا وہی اسے تکلیف دہ لگ رہا تھا، مگر اس وقت جو اس کے سامنے تھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کسی اور ہی احساس کے زیر اثر شادمہ کے بکھرے بال ہاتھوں سے سنوارے۔ پلیز۔ اس نے ہاتھ جوڑے، خوف اور یاس کی آخری حد پر تھے۔ میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ زید نے اس کے بندے ہاتھ نیچے کیے۔ اس کی آواز بھی سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی، اس کے آنسو روا ہو گئے تھے۔ زید نے بازو پھیلا کر اسے خود سے قریب کیا اور دبی آواز میں اسے اور تیزی سے رونے لگی۔ کسی کی موجودگی کا احساس دادی کو بھی ہو گیا تھا۔ اٹھ کر ہال کی طرف بڑھی اور ٹھٹک کر رک گئی۔ دروازے سے نظر آ رہا منظر ان کا بدترین خدشہ، ان کا ڈراونا خواب تھا جس کے ظہور کو روکنے کے لیے صحیح غلط، بھلا برا، ظلم ستم، رتبہ مقام، رشتہ سب بھلا چکی تھی۔ انہوں نے ہر ممکن حربہ استعمال کیا تھا کہ ان کی پوتی کسی کے قریب نہ ہو سکے، کسی کے ساتھ اتنی آسودہ نہ ہونے پائے کہ اس کے آگے اپنا دل کھول دے، مگر سارے دعوے بیکار گئے اور ساری تدبیریں رائگاں کے فاصلے مٹ گئے تھے۔ اس کے آنسو، دکھ، زخم، کچھ بھی راز نہیں رہا۔ جو بڑی مشقت سے انہوں نے کھڑی کی تھی وہ دیوار ڈھہ گئی تھی۔ اسے سمیٹنے والا اس کی زندگی کا سانچھی اسے گلے لگا کر مان اور اعتبار سونپ چکا تھا۔ تبھی زید کی نظر ان پر پڑی۔ اس کی نگاہوں میں نفرت، تعصف اور بے خوفی تھی۔ کیسے ہو گیا؟ یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہاں غلطی ہوئی مجھ سے اب؟ دادی کا دل ڈولنے لگا۔ انہیں بے تحاشا گھبراہٹ نے گھیرا۔ پل بھر میں پسینے میں شرابور ہو گئی۔ بیٹے کی عزت، اس کا نام، خاندان، رسوائی، انہیں سب یاد آیا۔ ان کا سر چکرایا اور دل میں درد کی لہریں اٹھنے لگی۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکی۔ ان کی حالت دیکھ کر زید شادمہ کو چھوڑ کے دوڑا، لیکن اس کے پاس آنے تک وہ زمین پر گر چکی تھی۔ ہاسپٹل میں شادمہ کے ابو اور بھائی ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے اور زید ان کے ساتھ تھا۔ دادی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اس وقت وہ خطرے سے باہر لیکن انتہائی نگہداشت میں زیر علاج تھی۔ ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد طاہر علی اور دراب کسی کام سے نیچے چلے گئے تو زید اس کے پاس آیا۔ وہ ایک گوشے میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اسے اس وقت کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے اعصاب اور احساسات سن تھے۔ دادی ابھی ٹھیک ہے، تشویش والی کوئی بات نہیں۔ اس کے بازو میں بیٹھ گیا۔ شادمہ نے کچھ نہیں کہا۔ اب گھر چلے؟ تایا جان اور دراب ہے یہاں؟ اس نے بس سر ہلایا۔ تبھی نرس باہر آئی اور کہا مریض سے ملنا ہے تو کوئی ایک بندہ مل سکتا ہے۔ جی۔ کھڑا ہو گیا۔ نہیں زید۔ اس نے گھبرا کر زید کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اس وقت میں انہیں یقین دلا دوں کہ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا تو ہی وہ پرسکون ہوگی۔ کسی پر یقین نہیں کرتی۔ وہ پھر رونے لگی تھی۔ مجھے کوشش تو کرنے دو۔ ان کے ٹھیک ہونے اور سنبھلنے کے لیے انہیں مطمئن کرنا ضروری ہے۔ وہ تسلی دے کر اندر چلا گیا۔ مشینوں میں جکڑی دادی کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ انہیں اس وقت وہاں اس کے آنے کی امید نہیں تھی۔ اس نے دیر نہیں کی اور جھک کر ان کے قریب ہوا۔ آپ وعدہ کریں کہ اب اس بات کو لے کر شادمہ سے ایک لفظ نہیں کہے گی تو مجھے اپنے بیٹے کی قسم، ہم تینوں اور طاہر جان کے بعد کسی پانچویں کو میری طرف سے اس بات کی خبر نہیں ہوگی، نہ شادمہ کسی سے کچھ کہے گی۔ مضبوط لیکن نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ مجھے شادمہ کے علاوہ کسی اور چیز کی پرواہ نہیں۔ دادی نے آنکھیں موند کر گویا وعدہ کیا۔ برسوں پرانے حادثے کو بھول جائے اور جلدی سے صحت مند ہو کر گھر لوٹے۔ اس نے ان کے جھریاں زدے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ گھر واپس ہوئے تو سب اس کی صورت اور حلیے کو دادی کی اچانک بیماری کا اثر سمجھ رہے تھے۔ رات کے کھانے اور معاذ کو سلانے کے بعد وہ خود زید کے پاس آئی۔ وہ میز کے قریب آ کر رکی تو زید جو کچھ لکھ رہا تھا رک گیا۔ مجھے آپ سے سب کہنا ہے۔ تم خود پر جبر نہ کرو۔ میرا جاننا ضروری نہیں، بس میں اب خود پر جبر نہیں کرنا چاہتی، اس لیے کہنا ضروری ہے۔ پہلی بار بلا جھجک پورے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اوکے۔ کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ طاہر علی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد نرینہ تھے جو زندہ تھی۔ ان سے قبل دادی کے 3 بیٹے چند دن ہی زندہ رہ پائے تھے، اس لیے 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوئے طاہر علی کی پرورش بڑے ناز و نام میں ہوئی تھی۔ ماں باپ نے انہیں ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالا۔ کم گو تھے اور مزاج ملنساری نہ تھی اور غصے کے بہت تیز تھے۔ ان کا غصہ سارے خاندان میں مشہور تھا۔ ان کی موجودگی بیوی بچے سہمے سے رہتے تھے۔ سب ضرورت اتنی بات کرتے اور اپنا گوشہ پکڑے کسی نہ کسی کام میں خود کو مصروف رکھتے۔ جتنا وقت وہ گھر سے باہر رہتے تھے وہی سب کے لیے کھل کر سانس لینے کا وقت ہوتا تھا۔
ان کی چادریں، پردے، گدوں اور تکیوں کی دکان تھی، جہاں یہ بنی بنائی چیزیں فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے سینے اور بنانے کا کام بھی ہوتا تھا۔ ان کا کام کاروباری واجبی سا تھا، لیکن شادی کے بعد خالدہ کے بھائیوں نے ان کی بہت مدد کی تھی۔ خالدہ کا خاندان معاشی طور پر ان سے مستحکم تھا اور شہر اور خاندان میں ان کا اثر و رسوخ بھی کافی تھا۔ ایک لحاظ سے ان کے بہت احسانات تھے طاہر علی کے خاندان پر۔ شادماں اور شاداب جڑواں تھے اور ان سے بڑی افشا اور ان میں 9 سال کا فرق تھا۔ افشا سے بڑا دراب، زوفیشا اور درخشاں 10، 12 اور 14 سال کے بڑے تھے۔ زوفیشا کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور سب اس کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ایسے میں اکثر شادماں شاداب کو دیر تک گھر سے باہر بھٹکنے اور کھیلنے کی چھوٹ مل جاتی تھی۔ طاہر علی کا فرمان تھا کہ سب بچے مغرب سے پہلے گھر میں موجود ہو۔ اس کے بعد صرف دراب کو اجازت تھی کہ کسی ضرورت یا کام کی صورت میں گھر سے نکل سکتا تھا۔ اس دن ہوا یہ کہ شادماں شاداب کے گھر آنے سے پہلے طاہر علی آ گئے۔ ان دونوں کو گھر میں نہ پا کر پہلے سب کو جی بھر کے باتیں سنائیں، پھر ان دونوں کے آتے ہی انہیں ان کے پاس بھیجنے کا حکم دے کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ دونوں گھر آئے تو گیٹ پر ہی خالدہ چلے پیر کی بلی کی طرح ٹہل رہی تھی۔ ان سے 2 چانٹے کھانے کے بعد وہ دونوں کانپتے دل اور لرزتی ٹانگوں کے ساتھ باپ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ پہلے میں جاتا ہوں، تم بعد میں آنا، شاداب نے اسے دروازے کے باہر ہی روک دیا تھا۔ ان دونوں محبت اور ایک دوسرے کی پرواہ باقی سب سے زیادہ تھی۔ وہ تھوک نگل کر سڑیلاتی دروازے کے باہر رک گئی۔ شاداب نے اندر جا کر ڈرتے ڈرتے سلام کیا، تبھی پیچھے سے دادی نے اسے دبوچ لیا۔ طاہر علی جہاں تھے انہیں وہ دونوں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تو کس لیے یہاں کھڑی ہے؟ چل اندر۔ اسے لے کر اندر جاتی اس سے پہلے ہی طاہر علی نے جواب دینے یا سوال کرنے سے پہلے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ دبلے پتلے شاداب کا توازن بگڑا، پیر لڑکھڑائے، اس کا دیوار سے ٹکرایا اور وہ بے حس و حرکت زمین پر یوں گرا کہ سر دیوار سے ٹکا تھا۔ دادی نے بیٹے کا تیش دیکھ کر شادماں کو وہیں سے باہر دھکیل دیا، خود اندر دوڑی۔ طاہر علی یہ نہیں دیکھ سکے تھے کہ ان کا تھپڑ مارنا ان کی ماں اور بیٹی دیکھ چکی ہے۔ انہوں نے شاداب کو اٹھانا چاہا، لیکن انہوں نے گھبرا کر بیٹے کو دیکھا جو اب بھی اسی کروفر سے اسے گھور رہے تھے۔ طاہر! ان کی کانپتی آواز میں ڈول رہی بدشگونی طاہر کے ساتھ ساتھ باہر شادماں بھی محسوس کی تھی۔ ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی۔ کسی کو اصل واقعے کا پتہ نہیں چلا۔ طاہر علی اسے فوراً ہاسپٹل لے کر دوڑے، لیکن ڈاکٹرز نے اسے آمد کے ساتھ ہی مردہ قرار دے دیا۔ سب کو یہ علم تھا کہ شاداب اچانک گش کھا کر گرا تھا اور سر دیوار سے ٹکرایا تھا۔ یہ اس قدر اچانک اور بڑا حادثہ تھا کہ سب اپنی جگہ درد سے چور تھے۔ وہ اس قدر سکتے میں تھی کہ بھائی کی موت پر ایک آنسو بھی نہ نکلا۔ سب نے اسے جڑواں بھائی کی موت کا شدید صدمہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ طاہر علی پہلے خاموش طبع تھے، اب اور خود تک محدود ہو گئے۔ ان کا غصہ بھی شاداب کے ساتھ قبر میں جا سویا۔ سب نے اسے بیٹے کی موت کا اثر سمجھا۔ طاہر علی نہیں جانتے تھے کہ شادماں نے بھی وہ دل دہلانے والا دردناک منظر دیکھا ہے، اور بدقسمتی سے ان کی ماں نے بھی۔ گھر میں جلد ہی شادی تھی۔ دادی کو شادماں کی طرف سے خدشہ تھا، وہ اسے ماں کے پاس بھی اکیلے نہیں بیٹھنے دیتی کہ کہیں وہ انہیں نہ بتا بیٹھے۔ اس کا سایہ بن گئی، اسے اپنے کمرے میں اپنے ساتھ سلانے لگی۔ اس کے کپڑے، کتابیں، سارا سامان بھی ان کے کمرے میں منتقل ہو گیا۔ دلجوئی کی آڑ میں وہ دادی کی قیدی بنتی گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دادی کے وسوسے اور وہم بڑھتے گئے۔ انہیں خالدہ کے بھائیوں کا بھی بہت خوف تھا کہ ان کے علم میں یہ بات آئی تو وہ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ کسی کو حقیقت کا علم ہوتا تو تشخیص کرتا کہ دادی شدید پیرانویا کا شکار تھی، اور یہ وقت کے ساتھ بڑھتا گیا۔ انہوں نے اس کی کوئی قریبی سہیلی بننے دی، نہ گھر میں ماں اور بہنوں کو اس کے قریب آنے دیا۔ جیسے شادماں کے معاملات اور مزاج کی ایکسپرٹ ہو گئی تھی، جو اس پر بھائی کی موت کے اچھے برے اثرات اور اس کے مزاج کو اس سے بھی بہتر سمجھتی تھی۔ دنیا سے جیسے نبٹتی تھی وہ الگ، اور انہوں نے شادماں کے ساتھ جو رویہ رکھا وہ الگ کہانی تھی۔ سارا بچپن باپ کے غصے سے ڈرتی رہی تھی، اب بھی ڈرتی تھی، مگر سمجھداری آتی اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ برا حادثہ تھا، اس میں اس کے ابو کا کوئی قصور نہیں تھا، قاتل نہیں تھے۔ انہوں نے بیٹے کا موت کی نیند سلانے کی نیت یا ارادے سے وہ تھپڑ نہیں مارا تھا۔ اس نے پھر بھائی کی موت کا ذمہ دار انہیں نہیں ٹھہرایا تھا۔ وہ محض شدید طیش کے خطاوار تھے، اور اسے مردوں کے بلکہ ہر کسی کے غصے سے ڈر لگنے لگا تھا جو ایسا ناقابل تلافی نقصان کرتا تھا۔ اس نے باپ کو معاف کر دیا تھا، لیکن اسے اپنے باپ کی شعلہ برساتی آنکھیں نہیں بھولتی تھی، اور اب اس میں کسی بھی مرد کی آنکھوں میں دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ ایک عام سی پر اعتماد لڑکی ہوتے ہوئے بھی اس کمزوری کی وجہ سے دبو اور ڈرپوک کہلانے لگی تھی۔ اسے ابا پر ترس بھی آتا تھا جو اس حادثے کے بعد سے بدل گئے تھے، لیکن ایک غصیلے مرد کا خوف اس کے اندر گہرائی میں جا بیٹھا تھا۔ دادی کو اس پہ یقین تھا، نہ کسی اور پر۔ وہ یہ سچائی دنیا سے ہر حال میں چھپانا چاہتی تھی۔ اس کا ماتھا اس وقت ٹھنکا جب اس کے لیے رشتے آنا شروع ہوئے،
اور اس نے مختلف موقعوں پر دادی کو پھپھا، خالہ اور ممانیوں کے ساتھ اس کے بارے میں بات کرتے سنا۔ بظاہر اس کے لیے فکر اور تشویش کا اظہار ہوتا تھا، لیکن وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ دادی اسے مختل مزاج، ذہنی اضطراب کا شکار، قنوتیت پسند ثابت کرنے پر تلی تھی، جو اپنے بھائی کی موت کے صدمے سے اب تک باہر نہیں نکل سکی تھی۔ اس نے اس وقت پر امید نظریں ماں کی طرف کی، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ ہونے، اسے سمجھنے، دادی کی بات جانچنے کی بجائے یہ سب سن کر اور اسے سچ مان کر فکر مند ہوتی گئی۔ افشا، زوفشا، درخشا اپنے گھروں میں تھی۔ دراب کے لیے بھی لڑکیاں دیکھی جائے تھی۔ اب امی کا مقصد تھا کہ کسی طرح دراب کے ساتھ ہی اس کی بھی شادی کر دی جائے۔ اس کے لیے پریشان تھی، ہر وقت اس کے مستقبل کے لیے سوچتی رہتی، مگر اس کے اندر کبھی نہیں جھانکا۔ وہ اسے دنیا داری سمجھاتی اور سکھاتی رہی۔ ان کا مطمع نظر اس کی شادی تھا، جس کے بعد سارے مسائل خود بخود حل ہو جانے تھے۔ کئی بار کی نمائش، امی کے وظیفوں اور سارے خاندان کی کوششوں کے بعد بالآخر اس کا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دادی کے وہم بھی خطرناک حد تک بڑھ گئے تھے۔ وہ اسے مسلسل ٹوکتی اور دھمکاتی رہتی۔ دوسری طرف امی اور بہنیں اسے سسرال اور شوہر کے ساتھ نباہ کرنے کے گرعزم پر کراتی رہتی۔ وہ جو شادی شدہ زندگی کا سوچ کر کبھی گھبرائی نہیں تھی، اب ڈرنے لگی تھی۔ دراب اور اس کی عمر میں فرق تھا۔ بڑے تینوں آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلف تھے، لیکن اس کے ساتھ ان کا برتاؤ ایسا نہیں تھا۔ دراب کا اس پر رعب بھی بہت تھا، شاداب کی جگہ نہیں لے پایا تھا۔ شادی کے بعد اس پر بھی اپنے اندر کی گتھیاں سلجھ واضح ہو گئی تھی۔ گھر کے مرد حضرات یعنی سسر، جیٹ اور دیور کی موجودگی میں نظریں اور سر جھکائے رہتی۔ اس کے گھر کی نسبت یہاں مرد زیادہ تھے اور سسر اور دیور تو تقریباً سارا وقت گھر میں ہی رہتے تھے۔ باپ کے غصے اور سرخ آنکھوں نے اسے اس قدر بزدل کر دیا، اس سے پہلے اسے بھی اندازہ نہیں تھا۔ سب کو اس کی یہ ادا پہل بڑی بھائی، لیکن یہی انداز عاقب کو آگ بگولا کرنے لگے۔ اپنی ساری کوششوں کے باوجود وہ عاقب کو خوش نہیں کر سکی۔ عاقب نے پیار سے، غصے سے، ہر طرح سے اسے بدلنے کی کوشش کی۔ اس نے بھی چاہا وہ اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھے، لیکن پل بھر میں ہی اسے وہ آنکھیں طاہر علی کی سرخ آنکھیں لگنے لگتی، اور ساتھ ہی وہ منظر سامنے لہرا جاتا تو حالت غیر ہونے لگتی۔ اس کا یہ گریز اور کیفیت عاقب کو مشکوک کرنے لگی۔ اس کی نگرانی کرنے لگا کہ اس کا فون تھا، اس نے کتنی دیر بات کی، کتنی دیر فون لے کر بیٹھی رہی، کتنی دفعہ میکے گئی، وہاں کون کون آیا، اور بھی بہت کچھ۔ اسے صفائی دینے کی کوشش کرتی، سمجھانا چاہتی کہ اسے غلط فہمی ہے، تو وہ اور بھڑک جاتا۔ شادمہ غصے سے بچنا چاہتی اور عاقب کو اب اس کی ہر بات پر غصہ آنے لگتا۔ جب وہی خوش نہیں تھا تو اس کے گھر والوں کا رویہ بھی اسے سرد اور سخت ہوتا گیا۔ میکے میں اس کے متعلق کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو اس کی سنے بنا ہی اسے کیا کرنا چاہیے اس عنوان پر ایک لمبی تقریر سننے ملتی۔ مسئلہ کیا ہے کسی نے بھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ سب کو لگتا تھا شادمہ کے مزاج کی وجہ سے عاقب کو شکایت ہے، اور وہ شوہر کے لیے خود کو بدلنے تیار نہیں ہے۔ وہ سب اسے اچھا پہننے اوڑھنے، شوہر کے لیے سجنے سنورنے، اس کی خواہشوں کو بنا بولے پورا کرنے، شوہر کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے اور اس کی شوخیوں کا جواب شوخیوں سے دینے کی تلقین کرتے رہتے۔ اتنی باتوں کے درمیان وہ کچھ سمجھ پاتی یا فیصلہ کر کے اپنی شادی بچانے کے لیے کوئی لاہ عمل ترتیب دے پاتی، اس سے پہلے یہ قصہ ختم ہو گیا۔ بیوی بہو دل سے اتر جائے یا دل میں جگہ نہ بنا پائے تو اسے چھٹکارے کے 100 بہانے۔ دور دور تک خاندان میں کسی کی طلاق نہیں ہوئی تھی، اس لیے سب کا رد عمل، چاہے وہ حیرت، غصہ، افسوس یا دکھ، جو بھی تھا شدید تھا۔ سسرال میں مشہور تھا کہ عاقب نے شک کی بنیاد پر اسے چھوڑا ہے۔ کوئی مطمئن تھا تو وہ دادی تھی۔ بھابھی ویسے ہی آرام طلب تھی، اس نے انہیں بستر پر ہی بٹھا دیا۔ خود کو مصروف رکھنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ طلاق کے بعد وہ خاموش اور تنہائی پسند ہو گئی تھی۔ پھر سب لوگ عاقب کا شک مختلف طریقوں سے ایک دوسرے سے کہنے لگے تھے، جو اس کے کانوں تک بھی پہنچتا تھا۔ جتنے منہ اتنی افواہیں، شکوک اور مفروضے۔ بہنوں کو اس کی فکر تھی، وہ اسے سمجھاتی کہ اس طرح وہ بھابھی کی غلامی نہ کرے، اپنے باپ کے گھر میں ٹھاٹھ سے رہے۔ خالدہ اب اسے بھی وظائف پڑھنے کے لیے دیتی۔ ان کا مقصد ایک بار پھر اس کی شادی ہو گیا تھا۔ سب اسے بدلنا چاہتے تھے، اس کا مزاج، اس کی عادتیں، اس کا رویہ جو گھر والوں کی نظروں میں طلاق کی وجہ تھا، چاہتے تھے وہ سب بدل ڈالیں۔ ان کے مطابق معاشرے میں کامیاب زندگی اور سب کچھ اچھا اسی وقت مانا جاتا ہے جب بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو ساری عمر اسی تگدوں میں مصروف دیکھا۔ بیٹیوں کے کچھ نیا سیکھنے، کوئی شوق پورا کرنے کے، پہننے اوڑھنے، کہیں جانے آنے، سب کے پیچھے ایک ہی بات ہوتی تھی کہ یہ سسرال میں کام آئے گا یا لڑکے والوں کو یہ پسند آئے گا۔
اس کی طلاق کے 2 ماہ بعد زید کی شادی ہوئی تھی۔ چند ماہ بعد ہی فرح کے بعد اس کی خالی جگہ پر اسے بٹھانے کی امی کی کوششیں اس نے بہت پہلے محسوس کر لی تھی۔ نسرین کو تو بعد میں خیال آیا، لیکن خالدہ پہلے ہی اس مقصد پر کام شروع کر چکی تھی۔ ان کے گھروں میں اچھے تعلقات تھے، آنا جانا بھی رہا تھا، لیکن اب وہ اکثر اسے بھی ساتھ لے جاتی تھی، وہاں اسے ماسک کے آس پاس ہی رکھتی۔ نسرین کبھی ماسک کو لے کر آتی تو ماسک کو اسے تھما دیتی۔ حیرت انگیز طور پر ماز اس کے پاس بڑا خوش رہتا۔ صرف امی نے ہی نہیں، اللہ نے بھی اس کے لیے راہ آسان کرنے کی ٹھان لی تھی۔ دوسرے ماز کے ساتھ وقت بتاتے ہوئے اس کی نیت میں خلوص تھا، وہ کسی مقصد کی وجہ سے نہیں کرتی تھی، اسے بچے سے ہمدردی تھی۔ یہ پیش رفت دادی کو پہلے سے زیادہ بے چین کر گئی۔ اب تو خاندان کا معاملہ تھا، ان کی اپنی سگی بہن کا گھر۔ انہوں نے دادوں کو اپنی طرف سے سمجھایا بھی، مگر وہ یہ شادی نہ روک سکی۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا اس رشتے میں ساری قوت اور کوششیں جھونک دے گی تاکہ وہاں سے نہ نکالی جائے۔ اس نے پچھلی غلطیوں سے سیکھا تھا اور اپنی کمزوری کو اعتماد کے پردے سے چھپا لیا تھا۔ اب یہاں ہر کسی کو خوش رکھنا اسے مقصود تھا۔ اپنی مرضی، پسند ناپسند، تمنا، طلب، وہ سب پس پش ڈال چکی تھی۔ ماز کو سب نے وہ ہتھیار بنا کر اس کے سامنے پیش کیا تھا جسے استعمال کر کے وہ اپنے قدم وہاں مضبوطی سے جما سکتی تھی، اور یہ سچ بھی تھا کہ ماز باقی سب کے دلوں تک پہنچنے والا پل تھا۔ شادی کے بعد اول ماز کے ساتھ اس کا رویہ انہیں باتوں کے زیر اثر تھا، لیکن جلد ہی عورت کے اندر کی اصلی ممتا بیدار ہو کر اسے سوچ پر شرمندہ کر گئی، اور اس معصوم کو اس نے صدق دل سے گلے لگا لیا۔ جو خود محروم رہا ہو وہ کوشش کرتا ہے کسی دوسرے کو اس محرومی سے بچا کر اپنے اندر کا خلا پر کرنے کی، وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ مگر اس کی ساری کوششوں اور ریاضتوں کے علاوہ یہاں بھی دادی کے وہم اور بے اعتباری اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ انہوں نے یہی سوچ کر اس کے کمرے میں رک کر چھوڑا تھا کہ ابتدا میں ہی سید اس سے بدگمان اور مشکوک ہو جائے گا تو آگے شادماں کے لیے آسانیاں نہیں ہوگی۔ وہ انہی میں الجھی رہے گی، اور زید زیادہ ہی سخت مزاج نکلا تو وہ پھر باپ کے گھر لوٹ آئے گی۔ ان کی سوچ بس اسی نقطے کے گرد گھومتی تھی کہ ان کے بیٹے کا سچ دنیا کے سامنے نہ آئے۔ مگر انسانوں کے منصوبے اور مقدر کے اندراجات میں بھی کبھی بنی ہے بھلا؟ جو اس نے مان لیا تھا کہ اسے قبر میں اپنے ساتھ لے جانا ہوگا، وہ سب اسے سنا کر اس زندگی میں پہلی بار ہلکی ہوئی تھی۔ ایک اندیکھا بوجھ جس کے تلے وہ بڑی مشکلوں سے سانس لیتی تھی، اب سرک گیا تھا۔ اس کی سانسیں برسوں بعد بحال ہوئی تھی۔ وہ اب بھی چاہتی تھی کہ زید کسی سے کچھ نہ کہے، حتیٰ کہ آئندہ دادی سے بھی اس موضوع پر بات نہ کرے، لیکن زید اس معلق معاملے کو ختم کرنا چاہتا تھا بنا کسی اور کو خبر کیے۔ وہ سو چکی تھی، مگر زید جاگ رہا تھا۔ بہت دیر تک سوچنے کے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچا۔ اگلے دن وہ طاہر علی کے پاس موجود تھا۔ اسے یہ سب سن کر وہ سکتے میں تھے۔ انہیں تھا نہ اندازہ کہ شادماں نے انہیں تھپڑ مارتے دیکھا تھا، اور ان کی ماں نے اس کے بعد کیا کیا ہے۔ ندامت اور ملال سے وہ داماد سے آنکھیں نہیں ملا پا رہے تھے۔ طاہر جان اب یہ سوچے کہ کیسے دادی کا وہم ختم ہوتا کہ وہ شادماں کی طرف سے بے فکر ہو جائے، اسے پریشان نہ کرے۔ ان کی طبیعت دیکھتے ہوئے ہم ڈائریکٹ ان سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تم فکر نہ کرو بیٹا، اب یہ میرا مسئلہ ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے میرا مسئلہ تھا، میں اسے ختم کر دوں گا۔ اور پھر طاہر علی نے وہ کیا جو انہیں اسی وقت کرنا چاہیے تھا جب شاداب کی موت واقع ہوئی تھی۔ اگر وہ سچائی اسی وقت بتا دیتے تو آگے اتنا کچھ ہوتا نہیں تھا۔ وہ اس وقت شرمندہ تھے، دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ انہیں پچھتاوا تھا، انہوں نے اس کے بعد سے غصہ چھوڑ دیا تھا، وہ بدل گئے تھے، اللہ کے حضور روز گڑ گڑا کر معافی طلب کرتے تھے، بیٹے کے لیے ہر پل دعا گو تھے۔ لیکن آج انہوں نے جانا یہ کافی نہیں تھا، اور پھر وہ کیا جو ضروری تھا۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو اکٹھا کیا اور شاداب کی موت کی سچائی بتا دی، ساتھ ہی ان کی ماں کا خوف، وہم اور ان کا شادماں کے ساتھ رویہ بھی، اور پھر ہاتھ جوڑ کر سب سے معافی بھی طلب کی۔ دیر تو بہت ہو چکی تھی، مگر سننے والوں کے لیے گویا یہ آج کی بات تھی۔ سب کا رد عمل مختلف تھا۔ شاداب کی موت پر تو سب اب صابر تھے، اور طاہر علی کا قصور ان سب کے نزدیک یہ بات چھپانا تھا۔ جو اپنے غصے کی سزا ایک عمر سے بھگت رہے تھے، اس کے بعد کسی نے اس تعلق سے انہیں کچھ نہیں کہا۔ خالدہ کے پاس بھی اپنی بے توجہی اور بے خبری کے پچھتاوے تھے۔ ہمارے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتے ہی اکثر ماں باپ کا نصب العین ان کی زندگی کا مقصد بیٹی کی شادی ہو جاتا ہے۔ بچپن سے اس کا مزاج، پہننا اوڑھنا، اٹھنا بیٹھنا، تعلیم، تربیت، ہنسی مذاق، ہر بڑی چھوٹی بات، سب کچھ کو اسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے، اسی واسطے سکھایا جاتا ہے، اس کے مطابق طے کیا جاتا ہے کہ لڑکے والے لڑکے کو کیا اچھا لگے گا کیا نہیں۔ باپ پائے جوڑنا شروع کرتا ہے کہ اس قابل جہیز کا انتظام کرنے لائق ہو سکے جو معقول رشتوں کے لیے مقناطیس کا کام کرے۔ اکثر گھرانوں میں بیٹی کے مستقبل کے لیے تیاریاں کرتے ہوئے والدین جو چیز سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہوئے بیٹیاں ہیں۔ ان دونوں نے بھی یہی کیا تھا۔ 4 بیٹیوں کی شادی اور پھر شادی کے بعد کے جھمیلوں کے آگے انہیں کچھ دکھائی نہیں دیا تھا، نہ سوچتا تھا۔
طاہر علی اس کے بعد ماں کے پاس ہاسپٹل گیا، انہیں بھی خبر کر دی کہ وہ شاداب کو تھپڑ مارنے اور دیوار سے ٹکرانے والی بات سب کو کہہ چکے ہیں۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، انہیں معاف کر دے گا، لیکن اس کے بندوں سے اس دنیا میں معافی بھی ضروری تھی۔ وہ بھی عمر کے آخری پڑاؤ میں داخل ہو چکے تھے، جہاں توفیق ملے تو آخرت کی فکر ناممکن لگنے والے کام بھی کروا لیتی ہے۔ انہیں یہی طریقہ مناسب لگا تھا جس سے ماں کا ڈر اور وہم ختم ہو سکتا تھا۔ شادمہ دنیا کو بتا نہ دے، ان کا یہ خوف انہوں نے خود ہی سب کو بتا کر ختم کر دیا تھا۔ جس کے ہونے کے وہم انہیں ستاتے تھے وہ ہو چکا تھا اور کوئی قیامت نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد طاہر علی سب کا سامنا کرنے اور سب کی بھلی بری سننے کو تیار تھے۔ طاہر علی کے کر گزرنے کے بعد اب دادی کیا کہتی نہ کرتے، کیوں کیا، اب کیا ہوگا، جیسے سارے سوالوں کے جواب طاہر علی نے انہیں دے دیے تھے۔ ہم کئی دفعہ بزرگوں کو عمر کی سہولت دیتے ہوئے ان کی غلط باتیں چھپا کر برداشت کر کے انہیں مزید غلطیوں کا موقع دیتے رہتے ہیں، اور انہیں شرمندگی سے بچانے کے ہمارے یہ جتن انہیں اپنی غلط ہونے کا احساس نہیں ہونے دیتے۔ طاہر علی یہ غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ماں کا احترام فرض تھا تو بیٹی کی خوشی اور سکون بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ ایک عمر پچھتاوے میں گزارنے کے بعد وہ اس وقت دیر آیت درست آیت کی مثال تھے۔ ایک بار پھر جو بات اسے ناممکن لگتی تھی وہ ہو چکی تھی۔ زید نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن جب طاہر علی اس سے ملنے آئے تو انہوں نے اسے سارا ماجرا سنایا۔ باپ بیٹی کے درمیان اس عمر میں وہ لمحہ آیا تھا جب انہوں نے پہلی بار اسے گلے لگا کر تسلی دی تھی۔ اس نے پہلی بار باپ کی آنکھوں میں آنسو اور درد کی سرخی دیکھی تھی۔ یہ نیا منظر شاید اسے ان کے غصے سے سرخ آنکھیں بھلانے والا تھا۔ لفافے والی بات صرف شادمہ کے گھر والے جانتے تھے، زید کے یہاں سب اس سے لا علم تھے۔ آغاز میں الیاس عالم کی نصیحت اور مشوروں نے بکھرنے نہیں دیا تھا تو انجام طاہر علی کی ثابت قدمی نے سنبھالا تھا۔ دادی کا رویہ سب کے ساتھ عجیب تر ہو گیا تھا، جانے اب کون سے وہم اور وسوسے تھے کہ وہ سب سے ناراض رہتی، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، سب پر چیختی چلاتی۔ ان کی اصلیت جاننے کے بعد اب کسی کو ان سے ہمدردی نہیں ہوتی تھی، لیکن شادمہ کو اب ان پر ترس آتا تھا۔ سب کے روکنے اور منع کرنے کے باوجود وہ ان کے کمرے میں جاتی، ان کے کام کرتی۔ حیرت انگیز طور پر دادی اسے ایک لفظ نہیں کہتی تھی، اسے دیکھ کر منہ موڑ لیتی، منہ پھلائے رکھتی، لیکن جب وہ ان کے بال بناتی یا ناخن تراشتی تو اسے کرنے دیتی، وہ بھی انہیں مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ اب اسے ریٹائر کر دے پلیز۔ زید نے الماری سے اسی شرٹ کا ہنگا نکالا تو شادمہ نے دہائی دی، میں بتاتی ہوں مجھے اور کون سی شرٹس پسند ہے۔ زید کو ایک طرف کر کے وہ الماری میں گھسی۔ یہ ابھی اچھی بھلی ہے تو اس نے ہینگر دور کرتے شرٹ کا جائزہ لیا۔ چلے گی اور کچھ ٹائم، مجھے یہ والی پسند ہے، اور اس نے ہلکے پیلے سرمئی چیک والی شرٹ نکالی۔ تبھی فرش پر بیٹھے معاذ نے آواز نکالی، مما، ماما۔ وہ اب چند الفاظ بولنے لگا تھا۔ سب سے پہلے دادا اور بابا کہا تھا، اس کے منہ سے ماما پہلی بار نکلا تھا۔ دونوں اس کی طرف پلٹے۔ معاذ نے ماما کہا، اس نے مسرت اور حیرت سے زید سے پوچھا۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اسی وقت پھر معاذ نے پکارا تھا، ماما۔ اس نے شرٹ کندھے پر ڈالی اور دوڑ کر اسے اٹھا کر دھڑا دھڑ چومنا شروع کیا۔ اوہ میرا شونا۔ ماں بیٹے کی باتیں اور لاڈ شروع تھے کہ نسرین اندر آئی۔ لاؤ میں اسے نہلا کر تیار کر دیتی ہوں، تم اپنی تیاری کرو۔ تینوں سمیہ کے یہاں مدعو تھے۔ اس نے ابھی ابھی ماما کہا چاچی، اس نے پورے جوش سے انہیں اطلاع دی۔ ماشاءاللہ، آج نہیں تو کل کہنا ہی تھا اس نے اپنی ماں کو ماما، انہوں نے اسے گود میں لیتے کہا۔ ان کے لہجے میں بہو کے لیے پیار تھا۔ اسٹرابیری کھائی کم اور کپڑے زیادہ رنگے ہیں، کیوں؟ دروازے سے نکلتے وہ معاذ سے مخاطب تھی، تبھی اس نے چونک کر کندھے پر پڑی شرٹ کو دیکھا۔ معاذ کے ہاتھ کی اسٹرابیری شرٹ سے چپکی تھی۔ اب نہیں کہوں گی، میری ہی نظر لگ جاتی ہے۔ اس کی تعصب بھری مری سی آواز نکلی، آپ کی آنے والی کتاب سے کوئی ٹوٹکا نکالے اور اسے صاف کرے۔ اس نے شرٹ ہاتھ میں لے کر سرخ داغ دیکھا۔ کون سی شرٹ تمہیں پسند ہے؟ زید نے اس کے ہاتھ سے شرٹ لے لی۔ جیسی بات کر کے ان چھوٹی موٹی بے جان چیزوں کو اہمیت دینے کی بجائے وہ کہو جس کے بعد میرے دل کے داغ دور ہو جائے۔ آپ کے دل پر کون سے داغ ہے؟ حسرتوں کے داغ، اس کے آہ بھرتے ہوئے اس نے کہا۔ کہنے کی کیا بات ہے، آپ کیا شاید سبھی جانتے، مجھے تم سے سننا ہے۔ وہ ایک قدم آگے آ کر بالکل پاس آیا۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد شادمہ نے محض کہنے پر اکتفا نہیں کیا تھا۔ اگلے پل زید جیب سے فون نکال کر کسی کو کال کرنے لگا۔ یہ کیا کرے، سمیہ کی دعوت کینسل کر رہا ہوں۔ شادمہ زور سے ہنس دی، پھر اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ ہم دعوت میں جا رہے ہیں اور آپ بچ نہیں سکتے۔ آپ کے دل کا اگلا داغ اس وقت دور ہوگا جب شرٹ سے اسٹرابیری کا داغ نکلے گا۔ اس کے انداز میں شاہانہ بے نیازی تھی۔ یہ بات ہے، ابھی لو۔ پھرتی سے غسل خانے کی سمت دوڑا۔ یہ اتنی آسانی سے نکلنے والا نہیں۔ اس نے پیچھے سے آنکھ لگائی۔ زید نے کوئی جواب نہیں دیا اور شادمہ مسکراتے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ اسے علم نہیں تھا واش بیسن کے نیچے والی کیبنٹ میں زید نے کون سے
کیمیکل اور محلول جمع کر رکھے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ فاتحانہ انداز میں شرٹ لہراتا باہر آیا۔ لے جی، بے داغ شرٹ۔ کیسے؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر شرٹ اور اسے دیکھنے لگی۔ بس تم نے جو لالچ دیا اس کا اثر ہے۔ زید نے دائیں آنکھ دبا کر شرارت سے کہا۔ مجھے دادو آواز دے رہی ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی اور زید اس کی طرف۔ بہت پیاری، بہت زبردست سی کہانی ہے، کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ۔